السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ I'm just testing. السلام جی شمال، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. Just give me 2 minutes تاکہ جتنے لوگوں نے ابھی آ سکتے ہیں آ جائیں. Even though replays on ہے so they can listen to the recording later. Just have IMS کی کور ٹیم اس وقت ٹیسٹنگ کر رہی ہے کہ کلب ہاؤس کا لنک آپ لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر کلکیبل ہے کہ نہیں. Okay. Let's start this conversation. It's going to be a very short meeting, but let's start in 2 minutes. Let's wait for 4 minutes. جتنے لوگوں نے آنا ہے 2:15 پہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. شمال، آپ کو آئی ایم ایس کے گروپ سے لاگ ان ملا ہے؟ یہ والا سارا لنک؟ جی سر میں نے وہیں سے کیا ہے. اوکے. سارا پروسیس ہو گیا، فرسٹ والا جو ہے نا سب ہو گیا. جی ہاں، جن جوائن لوگوں بھی کو نہیں ہوں اور سمجھ آئی بس دیکھ ان کو رہے ہی ہیں. بتانا. جی سر انشاءاللہ. ہوں اوکے، شروع کرتے ہیں. لیٹس جسٹ ناٹ ویٹ فار more time. Let's just begin proceedings. I just have to make a few quick announcements. Number one, آپ کو میں کچھ ہی دنوں میں ہم ویب سائٹ کے اوپر سارا کا سارا اسٹرکچر مائگریٹ کر دیں گے. ویب سائٹ پہ ٹائم لگے گا ابھی، مگر اتنا ٹائم انہوں نے کہا ہے کہ اتنی ویب سائٹ کے اوپر اتنی بلڈ اپ کنسٹرکشن کر دیں گے کہ ہر کوئی اس پہ لاگ ان کر کے اپنی ٹیم میں ایڈ ہو سکے گا ڈیٹا بیس کے اندر. بٹ لیٹس سی، ابھی میں وہ ٹائم لائن نہیں دے رہا. ہوپ فلی ایز سون ایز پاسبل کے اوپر ہے وہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہونا یہ تھا کہ آپ کو
ریٹن میں سارا کچھ پڑھنے کو مل جائے کہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سب کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں، کن کن سٹیپس کے اوپر سے ہم نے گزرنا ہے، ابھی ایکسپرٹس کو کیسے سورٹ کرنا ہے، کمیونیکیشن کو کیسے سورٹ کرنا ہے، کن کن کیٹیگریز کے اندر ہم نے میسیجنگ کرنی ہے، لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. سو یہ 2-3 معاملات ایسے ہیں جو کہ سب کو پتہ ہونے چاہیے، کسی کے حافظے کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. ایون دو اٹس مائی جاب، ایوری بڈیز جاب از ٹو کیپ آن ریٹریٹنگ اٹ، بار بار بتائیں ویژن کیا ہے، ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کنیکٹ دا ورلڈ ود our vision, how are we going to become an active member on becoming competent to not only discuss but to reach conclusions about certain categories of knowledge جن کی بیسک ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ریڈو کی جائیں. ہاؤ ٹو تھنک، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ موسٹ آف آل ہاؤ ٹو اپلائی نالج. سو وی آر اسٹل، ابھی ہم نے اوپن کر دیا ہے ایکسپرٹس کے لیے فرام اینی فیلڈ، تاکہ ان کو ہم ان کے تھرو ریسرچ سیل کھول سکیں. اور کوآرڈینیشن ٹیم ہیز begun to establish. ہم کیپٹنس کو ساتھ ساتھ شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. we're talking to people who have their own influence, circle of influence already established, یا پھر وہ کمیونیکیشن میں بہت اچھے ہیں تو ان کا سرکل آف انفلوئنس اسٹیبلش ہو جائے گا، ان کا کلسٹر بن جائے گا. سو آپ کو ایک لسٹ آف کیپٹنس جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ آج مطلب آج کی ڈیٹ میں ان دا نیکسٹ 24 hours پبلش ہو جائے گی، کیونکہ لاٹ آف پیپل ور اسکیپٹک کہ یہ کیوں ہمیں واٹس ایپ کے اوپر انوائٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک ایک گروپ میں ہی آئے گی آف کورس، مگر کون ہے جو انوائٹ کر رہا ہے؟ سو لاٹ آف پیپل، ناٹ لائک موسٹ پیپل ڈڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم، بٹ سم پیپل ڈیڈ، اینڈ دیٹ سم کا نمبر بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ کیپٹنس کی لسٹ ہم تمام واٹس ایپ گروپ پہ پبلش کر دیں گے. اینی بڈی کین بی اے کیپٹن، دیر از نو ہائرارکی ہیئر، نو بڈی از اے باس آف اینی بڈی. کیپٹن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے انفارمیشن آگے آپ تک پہنچائے اور آپ سے انفارمیشن لے کے جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن سیل تک پہنچا دے. سو کوآرڈینیشن سیل کے اندر کتنے بندے ہیں، کیا کیا رول ہیں، کیا کیا کام ہیں ان کے، وہ ہم آپ کو وہ اس کی تفصیلات بھی پبلش کر دیں گے. پراپر ایک انفوگرافکس کا پریزنٹیشن ہوگی جس میں ویژن آف آئی ایم ایس مشن کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی بتا سکیں، خود بھی، میں بھی، آپ بھی بار بار اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کی تجدید کہہ کے دس از واٹ the purpose is. اپنی تجدید بہت ضروری ہوتی ہے، ویژن کو ری ایٹریٹ کرتے رہنا ہر لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. ناؤ یو آر لیڈرشپ، یو آر گوئنگ ٹو بی کریٹنگ اے کلسٹر آف یور اون انفلوئنس. ناؤ دیٹس دا جاب. آپ لوگوں نے خود اب پیغام آگے پہنچانا ہے اور کوشچنس خود پوچھنے ہیں rather than question to come to you. You have to get trained on understanding how to ask questions, how to answer all the questions of the category جس میں آپ خود موجود ہوں گے. You can be a part of multiple categories. ہم نے سائنسز کے تھرو الگ سے، سائیکالوجی کے تھرو الگ سے، نیچرل اور سوشل سائنسز کو الگ کیا ہوا ہے، تھیولوجیکل پرسپیکٹیو الگ رکھے ہوئے ہیں. سو ہر جگہ پہ ہم نے اسی لیے کلب ہاؤس کے اس لیے اسٹارٹ کیا تھا، کیونکہ ادھر ہم الگ سے رومز بھی بنا سکتے ہیں. ایون دو وی آر ورکنگ آن آور اون پلیٹ فارم. دو بہت نامور کمپنیوں کے ساتھ ہم پلیٹ فارم کا کام کر رہے ہیں. 3-4 ہفتے سے میرا ایکچولی انہی کے ساتھ کانٹریکٹ نیگوشیشن چل رہی ہے. They are professional companies who are going to take their time in understanding and developing the platform for IMS، جس پہ ہم سب اکٹھے ہو کے دنیا کو انوائٹ کر سکیں ادھر کہ ادھر آئیں اور لیٹس ٹاک اباؤٹ the actual concepts academically now, and we are going to present the Quran and all the concepts جو سائنسز میں ہیں وہ قرآن سے ہم آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. آپ کو اینگل دیتے ہیں جو کہ بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اینگل دیں گے، ہم صرف ایک کتاب پڑھ کے آپ کو اینگل دیں گے. اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی just giving you our opinions. We will be able to, we will competently prove in whatever category we are کہ اس میں لاجک اور ریشنل اور ریزننگ کہاں پہ ہے، جس بھی کیٹیگری میں ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. سو it's a very simple mechanism when you look at it, but جس کو نہیں پتا ہوگا اس کے لیے بہت بڑی سائنس بن جائے گی. ایون دو
اٹس اے ویری سمپل میکنزم. تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ کل کی ڈیٹ میں انشاءاللہ یا 48 آورز میں نے دیے ہیں کوآرڈینیشن ٹیم کو, وہ آپ کو پریزنٹیشن بھیج دیں گی, ان کے لیے یہ جو تمام لوگوں کے لیے ہوگی کہ اٹس جسٹ اے ون سلائڈ پریزنٹیشن جس میں تمام تر ڈیٹیلز ہوں گی. دوسری ایک پریزنٹیشن آئے گی جس میں آپ کو کیپٹنز کے نام آ رہے ہوں گے, سب کے سب روز ایڈ ہو رہے ہیں اس میں, کوآرڈینیشن ٹیم کے نام اور ان کے کام کا پتہ چل رہا ہوگا تاکہ آپ ان سے کوآرڈینیٹ کر کے آپ کو آسانی ہو. یو گائز آر ان آل دا واٹس ایپ گروپس, اور واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ کو ان کی پریزنس نظر آئے گی, آپ ان کو بھی اپروچ کریں. اور اف یو ہیو any question, ask them. If you have any idea, please let us know. If you are an expert of some certain field, do let us know right away, تاکہ ہم آپ کو اس کو ہم تھنک ٹینکس بول رہے ہیں, ان ٹینکس کے اندر آپ کو ایڈ کر دیں. آپ ہر کیٹیگری کا اپنا تھنک ٹینک بنائیں. تو اگر آپ کو فزکس کا یا ایسٹرانومی کا, بایولوجی کا, جیولوجی کا, جو بھی ہم قرآن پاک سے, ہسٹری کا, سائیکالوجی کا, جو بھی آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے جس کے اندر آپ نے اتنا وقت لگایا ہوا ہے, جو بھی آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اف یو تھنک یو کین کنیکٹ اٹ through your discussions and use your academic momentum جو کہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے to create your own circle or to influence certain people, then please come ahead and واٹس ایپ گروپ میں آپ ان نمبرز کے اوپر رابطہ کریں جو کوآرڈینیشن ٹیم کے ہیں. وہ آپ کو ابھی آ جائیں گے, 2 سلائیڈز کے اندر ساری ڈیٹیل ہوگی. سو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ what is the mission, what is the vision, کیا مقصد ہے, کیا ٹیکنیک کیا لگا رہے ہیں ہم, فریم ورک کیا بن رہا ہے, تاکہ آپ سب کو آسانی ہو. اور آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے تو آپ کو خود بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ جس گھر میں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس گھر کا نقشہ کیا ہے, ہم چاہ کیا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں گے. ہم آپس میں لوگوں کو تو چلیں جب بھی بتائیں گے, آپس میں ہماری کوآرڈینیشن اتنی اسٹرانگ ہو, اتنا اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوں. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لٹل وائل before we perfect the structure. رمضان میں we are going to have frequent meetings inshallah on certain topics, تاکہ آپ لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس پہ فلو میں آسانی ہو. I'm going to hold certain training programs in Ramadan inshallah for only IMS, جس میں ایک کمیونیکیشن اسکل کا پوری ورک شاپ ہے انشاءاللہ. تو کریش کورسز ہی ہوں گے تاکہ آپ سب لوگ جلد از جلد اپ ٹو پار آئیں. اور کوئی کسی کا کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں. ابھی آئی ہوپ زیادہ تر سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہوں گے, بٹ پھر بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی. السلام علیکم سہیل بھائی. السلام. کوشچن نہیں ہے ایک، اصل میں یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے، اور ایون کہ یہ نیچے ایک ٹیم لیڈرز کے بھی گروپ میں یہ کنسرن آیا جو ہماری ٹائمنگ ہے، کیونکہ پہلے 8:30 بجے بتائی گئی اور پھر اب اتنا ڈیلے لے کے کیا گیا، اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے نا وہ نہیں جوائن کر پاتے اور ریکارڈڈ سیشن میں اس طرح بات نہیں ہو پاتی جو لوگوں کو کنسرنز ہوتے. تو کائنڈلی اپنی ٹیم کو یا آپ بھی آئندہ سے اگر کوئی ٹائم ایک ایون کہ پاکستانی جو آڈینس ہے اس کے لیے اگر کچھ اس طرح کا ٹائم نکالا جائے، کیونکہ کل منڈے اور ورکنگ جو ہے نا سب کا ورکنگ ڈے ہے، تو کائنڈلی اس بٹ چیز کو تھوڑا سا. دیکھیں 2 یا 3 ہزار بندہ اگر ایک روم میں آئے گا, زیادہ ہی آئے گا آف کورس, تو ویسے بھی صرف 5-6 بندوں سے ہی بات ہو سکا کرے گی. تو ٹیم لیڈرز جو ہے نا, آپ لوگ یا کیپٹنز جو ہیں, ان کا کام ہوگا کہ پورے ہفتے کی نا کوشچنز اینڈ کنسرنز اکٹھی کی جائے. ٹھیک ہے, ایک میٹنگ جو فارمل ہوا کرے گی, جب بھی ہوا کرے گی, چاہے مہینے میں ایک ہو, وہ تمام کوشچنز کلیکشن کی جو کلیکشن ٹیم ہے نا, وہ ہر وقت کوشچن, آپ کا تو کام ہے نیچے سے کوشچنز اوپر لے کے نا, ابھی تو نہیں شروع ہوگا نا وہ کام. ابھی تو ہم ایڈمنسٹریٹو سائڈ اور اسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر اگلے 2-3 ہفتے گزاریں گے انشاءاللہ, سب کو سمجھ آ جائے. سو ابھی تو ٹائمنگ اس لیول پہ چینج ہوں گی. ابھی صبح 7 بجے بھی سیشن ہوا کریں گے, دن کو 12 بجے بھی, رات کو, تاکہ ٹیم لیڈر اسمبل ہو رہے ہوں, اسٹرکچر نظر آنا شروع ہو جائے. ابھی ہم نے کانٹینٹ کے اوپر میٹنگز جو کرنی ہے وہ پری اناؤنسڈ ہوا کریں گی. پورا کیلنڈر آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا جو کانٹینٹ کی میٹنگ ہوں گی. ابھی کانٹینٹ کی میٹنگ میں نہیں کر رہا ہوں بیکاز ابھی تو اسٹرکچر بننے میں, ایک دوسرے کو سمجھنے میں, کہ واٹس ایپ گروپس کیوں بنے ہیں, لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا کہ کیپٹنز کون ہیں, کیوں ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹس گونا ٹیک اے لٹل وائل, بٹ یہ ہیپ ہیزرڈنس نہیں ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایڈ ہاک میٹنگز ہیں. یہ
یہ 2-3 ہفتے اس کے اندر ہمیں الگ الگ ٹائمنگ کے اوپر اناؤنسمنٹ میٹنگز کرنی پڑیں گی، جس کے لیے ہم ریکارڈنگ ضرور پرووائڈ کریں گے. اور جو آپ کا پہلا حصہ ہے سوال کا وہ یہ کہ لائیو سیشن میں زیادہ بندوں کے ساتھ تو نہیں بات ہو سکا کرے گی، وہ پاسبل نہیں ہے، ورنہ تو مطلب ہر بندے سے اگر 10 سیکنڈز کے لیے بھی بات کی جائے تو کوئی 7-8 گھنٹے کا سیشن بن جاتا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیمپل، بٹ when we are going to move into the content phase جہاں پہ ہماری میٹنگز کانٹینٹ کے اوپر ہوں، قرآن پاک کے اندر سے، حدیث کے اندر سے ہم کوئی کانسیپچولائزیشن، اس کو CDP بولتے ہیں، کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ IMS کا بیک بون ہے کہ ہم کانسیپٹ ڈیولپ کریں گے. تو جب وہ والے فیز میں ہم جائیں گے انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوں گے ہم سب کے سب، کیونکہ آپ لوگوں نے تو اپنے اپنے کلسٹر میں پورا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہوگا نا. تو وہ آپ کو یہاں سے پراپر ایک اسٹرکچر کے تھرو، مطلب وین ایور دیٹ اسکیجول اور وٹ ایور دیٹ اسکیجول از گوئنگ ٹو بی، ہر کیٹیگری کا اپنا سیشن ہوگا. تو کیٹیگریز کا مطلب ہوتا ہے کہ جن سبجیکٹس کے اوپر ہم نے کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے. تو میرے پاس CDP کی ٹیم ہے، میرے جو سورس کوڈ ڈاٹ اکیڈمی ہے نا، www.sourceCode.academy پہ اگر آپ جو لوگ جائیں گے تو اس میں آپ تو وہ اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ٹیم کیا ہے. وہ مگر وہاں کے امپلائیز ہیں، جیسے اسکول، وہاں پہ ہم نیچرل سائنسز سکھا رہے ہیں قرآن کے تھرو انشاءاللہ. تو وہ والی ٹیم نے مجھے اپنا اسٹرکچر دیا ہوا ہے کہ یہ آپ یہ یوز کر لیں. یہ پلیٹ فارم تو نہیں یوز کر سکتے بیکاز اس پلیٹ فارم کی کیپیسٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں ہر بندہ آ کے لاگ ان کر کے کچھ چیٹ کر سکے. تو مگر وہی کانسیپٹ میں نے اسی ٹیم کے ایک بندے کو یہاں پہ کہا ڈیولپ کریں CDP کا. تو وہ تھنک ٹینکس کو، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو، وہ ہم نے وہاں سے کنیکٹ کروانا ہے. وہ لگے گا اس میں مہینہ، شاید اس سے بھی شاید تھوڑا سا زیادہ لگ جائے، کہ جس میں ہم کانٹینٹ فیز کے اندر ایکیڈیمک سیشنز کر رہے ہوں، جو IMS کا کام ہے بیسیکلی. ابھی سب کو اکٹھا کر کے اتنی ایک فارمیڈیبل سائز کی ٹیم بن جائے آپ سب کے ساتھ، کہ جب آپ کے کلسٹر بننا شروع ہو جائے، ہر بندے کا اپنا، آپ لوگوں کا فار ایگزامپل آپ کا اپنا ایک گروپ ہو جس میں آپ اپنی ڈسکشنز کرتے ہوں ایک خاص سبجیکٹ کے بارے میں. اگر آپ نے 2 الگ الگ سبجیکٹ میٹر کے کانسیپٹ ڈیولپ کرنے یا ادھر پہنچانے، تو آپ کو ایکسیس ہو تمام تر ہمارے ان ونڈوز کا، ان کیٹیگریز کا، کہ جہاں پہ ہم نے بھی 5-6 کیٹیگریز کی الگ الگ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ سیلز کھولنے. سو اس طرح کلب ہاؤس پہ تو میٹنگ ہماری ایک یہ سمجھ لیں IMS کی انٹرنل میٹنگز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ عرصے تک ہمیں چلتا رہے گا، کبھی رات کو 2 بجے ہوگا، کبھی دن کو 2 بجے چل رہی ہوگی، ڈیپینڈنٹ آن کب کون سی اناؤنسمنٹس جو ہے نا وہ دینی ہے. کچھ میٹنگ میں ہوں گا، کچھ میں نہیں ہوں گا، کچھ میں کوئی اور کیپٹن ریپرزینٹ کرے گا، آپ کر رہے ہوئے کسی میں کچھ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ایجنڈا ہے. سو زیادہ تر میٹنگ جو ہیں وہ کوآرڈینیشن سیل کرے گا، جس میں اس وقت 6-7 بندے ہیں، ہم وہ بڑھا رہے ہیں، پھر انکریز اٹ ٹو 25 انشاءاللہ، جس میں الگ الگ بندوں کے الگ رولز ہیں. جلدی آ رہی ہے آپ کو واٹس ایپ گروپس پہ وہ سلائیڈ. سو وہ والی سلائیڈ تو خیر آپ کو ابھی بھی آ جانی چاہیے کیونکہ وہ سیل تو بن چکا ہوا ہے، مگر وی آر ایڈنگ مور ممبرز، ایڈنگ مور ٹاسکس اینڈ سرٹن KPIs ہے اس ٹیم کے، وہ آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے. اس کا اور کوئی کرائٹیریا کوشچن؟ کیا ہوتا ہے؟ بس یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا تھوڑا سا. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. دیز پیپل آر جسٹ ٹیکنگ دیئر فرسٹ انیشیٹو. خود انہوں نے شروع کیا and they started doing voluntarily. They started it. I didn't actually nominate. میری جو ایکو سسٹم کی ٹیم ہے ان سے میں نے شروع میں اپنے طور پہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے ان سے ہیلپ لی تھی. ایکو سسٹم میری وہ اکیڈمی کو بولتے ہیں نا، جو سورس کو ڈاٹ اکیڈمی ہے. میں اپنے آپ کو تو ادھر سے مینیج کروا رہا تھا in terms of my calendar, in terms of hiring resources, approaching the subject matter experts, کیونکہ وہاں پہ میتھس، فزکس، بایولوجی سکھائی جاتی ہے نا، دیٹس اے اسکول. تو وہ تو ویسے ہی ان سبجیکٹ کریکولم ایکسپرٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وی آر بائنگ سولوشنز نا، وہاں پہ تو اسکول ہے تو ٹیچرز کو ہائر کرنا، ان کریکولم ایکسپرٹس کو ہائر کرنا تو ان کا کام ہے. تو میں اب میں نے شروع کیا یہ IMS، تو some people gathered voluntarily together and they got me in a meeting room and they said کہ ہم نے یہ بنانا شروع کیا IMS کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے. we know what the problems could be, confusions could be.
آج بھی ہم نے 2 بندے ایڈ کیے ہیں اس کوآرڈینیشن سیل کے اندر, بیکاز دے ریئلی نو what they want to do. They are very keen on giving that kind of time, because it takes a lot of time. نا ہر کوئی تو نہیں اتنا ٹائم دے سکتا کہ 6 گھنٹے اس اسٹرکچر الائنمنٹ میٹنگ کرتے رہے ہو بیٹھ کے. So I not only appreciate the effort that these people are making, but it's not کوئی hierarchy, کوئی کسی کا باس تو ہے نہیں آئی ایم ایس میں. They're just another cell. اگر اور کل کوئی اور بن گیا جس کا کوئی اور کام ہو رہا ہو, کوئی اور آئیڈیا ان کے ذہن میں ہو, تو we'll create another cell. That does not matter. It doesn't matter کہ آپ کیپٹن ہیں یا ٹیم لیڈرز ہیں. اگر کوئی ایسا کام آپ کے ذہن میں ہے کہ جو اس وقت ہماری آئی ایم ایس کی ضرورت کیا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, تو اس لیول پہ اگر کوئی سیل بن رہا ہے تو مجھے بتائیں ضرور. وی ول بی مور دین ہیپی, تاکہ کام جلدی ہو سکے نا سارا کا سارا. ہم نے تو کانٹینٹ لیول, کانٹینٹ فیز میں موو کرنے کی جلدی ہے نا ہمیں تو, مگر بغیر اسٹرکچر کھڑا کیے تو نہیں ہم اچانک آئیں جی چیٹ رومز کھولتے ہیں اور ہم آپس میں بیٹھ کے فزکس اور قرآن کی جو ہے نا اس وقت ڈسکشن شروع کر دیں, تو لوگ کہیں گے وہ تو ہم دنیا میں پہلے بھی کر رہے ہیں. آپ کا کوئی پلان اور آپ کا کوئی فریم ورک, کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. There has to be a medium through which we connect together and we invite people based on some certain learning جو کہ اوپر سے نیچے آ رہی ہو ہمیں. ہم کوئی ویڈیو یا کوئی بک یا کوئی کانٹینٹ یا لٹریچر, کوئی جرنل, کوئی آرٹیکل, کوئی آڈیو, وہ پہلے ہمیں بتائی جائے, ہم سیکھیں اس سے, پھر ہم اپنے سرکلز میں کھول لیں. یہ ہے نا پروسیس ہمارا. تو ابھی تو کچھ دن تک, 1-2 ہفتے تک ہم صرف ایڈمنسٹریٹو میٹنگ کیا کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ. السلام علیکم جی, سر. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سر میں نے آئی ایم ایس پہ کے جو اسٹریٹجی کی ای میل ہے اس میں میں نے ای میل بھی کیا تھا ایک دفعہ زوم کے سیشن میں, آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو آپ بار بار ویب سائٹ کا ذکر کرتے ہیں اس کے لیے نا میں نے ایک پورے کا پورا اسٹرکچر ہے, اس میں 9 سیکشنز ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے براڈ کاسٹنگ کیسے کرنی اور ٹیم لیڈرز کو بھی کتنی آسانی سے ہم نے مطلب کلسٹر ارینج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو اس کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ایک میں نے ٹاسکنگ سسٹم ارینج کیا ہے, جس ٹاسکنگ سسٹم کے ذریعے ہم مطلب ملٹیپل سورسز کو یوز کر کے ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے سارا, لیکن وہ کنٹرول ہو رہا ہوگا ویب سائٹ کے ذریعے سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سماب ارشد سر. آپ کا نام, آپ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے آپ؟ سر میں ایکچولی بولے ویڈیو کچھ. نہیں ہے میری آن. ہو, میرا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے میرے روم میں؟ محمد سماب ارشد سر. یہ گرین کلر کا وہ سینری ہے میری. ٹھیک ہے, گرین کلر کا ہے پکچر میری لگی ہوئی. اور اس پہ نام کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد سماب ارشد. اچھا, سر میرا جو آئی ڈی ہے وہ ہے @simab133. اچھا جی. تو آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے؟ نہیں ایکچولی سر میرے پاس ویب سائٹ نہیں ہے. میں نے پورا اسٹرکچر 9 سیکشن کا میں نے ای میل کیا ہے, لیکن مجھے ابھی تک رسپانس نہیں آیا. میں اس طرح کے پروجیکٹ پہلے کر چکا ہوں, مطلب اس طرح کی چیزوں میں رہ چکا ہوں. اگر ہم لوگ مطلب ملینز آف لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیں تو بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. وہ 9 سیکشنز ہے, اس میں الرٹنگ سسٹم ہے, چیکنگ سسٹم ہے, بیلنسنگ سسٹم ہے اینڈ چیٹنگ سسٹم ہے. مطلب پورا ایک ہول کدھر ہے یہ اسٹرکچر میں نے سسٹم؟ ڈیزائن کیا. اس میں نے لکھ کے بھیجا ہے ابھی. میں نے اس کو مطلب اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ایز اے ویب سائٹ بھی ہم لوگ ڈیزائن کر سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے, مطلب بنوا سکتا ہوں, میں خود ڈیولپر نہیں ہوں, لیکن وہ اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں وہ میں نے لکھ کے بھیجا اسٹریٹجی پہ, اسٹریٹجی کی ای میل پہ. اوکے, وہ اسٹریٹجی کا میل باکس کوآرڈینیشن ٹیم کے پاس ہے. میں جو اس وقت جن کمپنی کے ساتھ ہمارا اس وقت کا ریکوائرمنٹ لسٹ شیئر کی ہے میں نے, جو ویب سائٹ اور ویب ایپ ڈیولپ کرنے کے لیے جو کہ کوشا ہیں, انہوں نے ابھی ہم نے جو ریکوائرمنٹ لسٹ دی ہے ان کے بعد انہوں نے کوٹیشنز بھیجی ہمیں. اس میں انہوں نے اپنا پلان بتایا. اس میں انہوں نے بہت زبردست سسٹم بنایا کہ آن پیپر آف کورس کہ کس طریقے سے, کیونکہ دے آر ریئلی اسٹڈیڈ. مجھ سے انہوں نے کوئی 8-10 دن لگاتار میٹنگ کر کے سمجھا ہے کہ آئی ایم ایس کیا ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہم نے آگے کے 10-15 سال میں اگر ایک پلیٹ فارم ابھی بنتا ہے تو کس لیول پہ بوجھ ڈلے گا اس کے اوپر, کیا کیا ایڈ کرنا چاہیں گے ہم. تو وہ سارا انہوں نے مجھ سے پہلے سمجھا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی کوٹیشن بھیجی نا کہ ہم اتنے پیسوں میں, اتنی جلدی میں, اتنے بندے لگا کے, اتنے مہینوں کے اندر یہ بنا کے دیں گے, اس سٹیج پہ یہ بنے گا, نیکسٹ سٹیج پہ یہ بنے گا.
So जी they have their own solution. مجھے میں آپ کی ای میل پڑھواتا ہوں نکلواتا ہوں اپنی ٹیم سے کہ مجھے دکھائیں ان کی، کیونکہ اب تو they're international companies so they really know what they're doing. اگر آپ کا آئیڈیا جی اس میں ویلیو ایڈ کر سکے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو میرے تو بہت، پھر تو جتنے آئیڈیا ملے کم ہے اس وقت. یہی میرا ایکچولی سب پرپز ہے کہ مطلب اگر آپ آئیڈیا ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، اگر آپ تک وہ پہنچ جائے، اس میں یہ ہوگا کہ مطلب وہ براڈ کاسٹنگ ہے بیسیکلی، جہاں سے مطلب کلسٹرز کے کلسٹر اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کا واقعہ کہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 2010 میں نا، مطلب ملینز آف پیپل انٹرویوڈ ہوئے اسی طرح کے ایک ملتے جلتے پیٹرن سے. تو وہ بیسیکلی کام کسی اور والے سے تھا، لیکن یہ کہ اٹریکشن کے لیے بہت کوئی یہ کمپیٹنٹ ہو سکتا ہے میرے خیال سے، اگر آپ ایک دفعہ چیک کر لیں تو اس میں سارے کا سارا سر کلسٹر ہے، ٹریننگ سے لے کے مطلب مینیجنگ ہر چیز ہے اس میں. 9 سیکشنز میں نے اس میں انٹرویوڈ کیے. تو لیکن اسی وجہ سے میں اب تک وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہ ریڈ آؤٹ کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے آسانی ہو جائے. بس یہ میرا مقصد تھا. آپ اسٹریٹجی روم میں ہیں؟ میں سر اسٹریٹجی روم میں آنے کے لیے میں نے وہ بھیجا تھا، لیکن ابھی تک میں اسٹریٹجی روم میں انٹر نہیں ہوا ہوں. میں نے مہین کو ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کیا، میں ای میل کا ویٹ کر رہا تھا کہ میں بادر نہ کروں. تو اگر آپ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ مہین سے کانٹیکٹ کر کے ان تک یہ پہنچا بھی دیتا ہوں، اسٹریٹجی روم میں بھی میں آ سکتا ہوں انشاءاللہ. جی پہنچا جلدی. السلام تو علیکم. ٹھیک ہے، میں مہین السلام سے علیکم کانٹیکٹ کر کے ورحمۃ آپ کا اللہ. حوالہ دے کے میں پہنچا دیتا ہوں سر. ٹھیک ہے، شکریہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر جی کیا وعلیکم ہم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا، کیا ہم جو ہمارے آپ نے جیسے بات کی ہے کہ ہمارے جنرل کلسٹر جو ہے ہمارے جن سے ہمارا انفلوئنس ہے لوگوں سے، تو اور ہمارے اپنے ٹیم لیڈرز بھی، ہم ان کے ساتھ زوم میٹنگ کر سکتے ہیں؟ مطلب آئی نو کہ میں سائیکالوجی وتھ ریفرنس ٹو قرآن اچھا ہوں، اور میں اس کو مطلب 4 سال میں نے اسٹڈی کی ہے، تو کین آئی ٹیچ دیم؟ Well, if you're already doing it تو وہ آپ کا اپنا کلسٹر تو پہلے سے ہی ہے نا. یا سر کلسٹر بھی ہے، ایم اے کیپٹن ٹو. تو اندر میری یونیورسٹی کے اندر بھی میں لیکچرز دیتا ہوں اپنے جونیئرس کو، سائیکالوجی وتھ ریفرنس ٹو قرآن. تو اس حوالے سے کیا میں اس کو آگے لے کے چل سکتا ہوں؟ مطلب پرمیشن ہے اس چیز کی کہ ٹیم لیڈرس کو پرسنلی زوم میٹنگ کے اوپر ٹیچنگ دی جائے اس چیز کی؟ اور اچھا، آپ اس کانٹینٹ کے اندر ابھی کانٹینٹ میں مت انٹر ہوں، کیونکہ ہم آپ کو ایک پورا فریم ورک دینے لگے ہیں نا کہ اس کیٹیگری کے اندر آپ نے، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو جو ہے نا کوالٹی پالیسی، ابھی آ جائے گا پالیسی ڈاکیومنٹ میرے سامنے آ گیا ہے، میں نے ابھی ریویو کرنا ہے. آج دن کو عصر کے وقت ہماری میٹنگ ہوئی ہے پالیسی ڈاکیومنٹ کی، اس میں کانٹینٹ پالیسی جو ہے نا وہ میں ایک دفعہ ریویو کر لوں، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ کہ آپ اپنے گروپ میں کچھ بتا رہے ہوں اور کسی اور بندہ کسی اور گروپ میں کچھ بتا رہا ہو. وی وانٹ اے سنگل فلیور آف آل کیٹیگری. جو بھی ایک کیٹیگری ہم نے پک کی ہے، سائیکالوجی از اے ویری امپورٹنٹ کیٹیگری ان آور ہول آئی ایم ایس. تو ہمیں ضرور پہلے اپنے مجھے بھیجنے، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا پتا ہم آپ کے تھرو ہی وہ لے لیں، ہم بھی اسی کو انکلوڈ کریں کانٹینٹ میں. مگر آئی ایم ناٹ اگینسٹ گوئنگ ارلی ان دا کانٹینٹ فیز. میں جلدی کروا دوں گا شروع کانٹینٹ فیز کی، مطلب جس میں ڈسکشن ڈیبیٹس چل رہی ہوں. آپ کے کیس میں جو آپ نے مجھے بات کی ہے، آپ نے یہ تاثر دیا کہ آپ کا تو پہلے سے ہی ایک پراپر ایک انفلوئنس سرکل ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ڈسکشن اور لرننگ کر رہے ہیں. تو اس کا آئی ایم ایس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو کریں، آپ بے فکر رہیں، اور اس میں کیا آپ یس نے سر. اجازت لینی کسی کی. جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو. السلام علیکم مگر السلام علیکم. آئی ایم ایس کے اندر جب ہم کلسٹر آپ کو کہیں گے نا تو آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہاں یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا کلسٹر ہے. اگر بڑا ہے تو پھر تو کورس وی ول ٹریٹ یو ایز ٹوٹلی ڈفرنٹ، کیونکہ زیادہ more people you have in the cluster, the more we actually empower you and help you in سر ابھی coming to تاکہ آپ میرے چینل سے کانٹینٹ ریلیز کریں نا. اگر کانٹینٹ میں جی اتنی سر. پاور ہے تو پھر مین چینل کے اندر آئیں. پھر کیوں 1000 سر بندوں کے ابھی کلسٹر کو کر رہے ہیں، پھر آپ 50,000 کو کریں، 50 لاکھ کو کریں. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. کانٹینٹ سر مجھے دیں، میں اسٹرکچر کے دیکھوں حوالے سے کیا تھوڑی اس سی کے اندر بات ہے. ٹیکنیکل کریکٹنس تو نہیں ہے. اگر ہے پلس یو ہیو دیٹ کمیونیکیشن فلو اینڈ اسکل، تو پھر آپ اپنی ویڈیوز ہمیں دیں، ہم اپنے چینل سے ریلیز کریں. سر ایسے سوشل میڈیا پہ نہیں، میں لائیو سیشنز میرے ہوتے ہیں جیسے علامہ البیان، اس کے اندر پھر آپ ایم گڈ وتھ اسپیکنگ.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی آپ جی کے کلسٹر got میں it. آپ کو جب ہم مین سٹریم، ہماری تو ایک ہی سٹریم ہونی ہے نا کانٹینٹ کی، الگ الگ یس سٹریم سر. تو نہیں ہم کر سکتے کہ آپ اپنے سٹریم کر رہے ہو اور اب اس کو بھی ہم آئی ایم ایس کر رہے ہوں. فار ایگزامپل آپ کو بتایا ہوگا پہلی میٹنگ میں میں نے کہ کل کوئی ایک بندہ ہے، کوئی بھی بندہ یا بندی، وہ اپنے آدھار ایک کلسٹر میں آئی ایم ایس کے تھرو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے، مگر وہ غلط بات بتا رہا ہے کسی کو. فار ایگزامپل مگر غلط کیا، باقاعدہ نعوذ باللہ کوئی پلان کر کے آیا ہے بندہ، پراپر پلان کر کے آیا ہے کہ آئی ایم ایس کو میں نے تباہ کرنا ہے، اور آ کے وہ اینٹی اسلامک کانٹینٹ اور ایتھیزم پھیلانے کی باتیں کر رہا ہو، اور یس سر. ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہوں ہاں جی ہمارا کیپٹن ہے، ہم اس کو پوری طرح انڈورس کرتے ہیں. سوچیں تو صحیح نا. تو اس کے لیے کوالٹی پالیسی اور کانٹینٹ پالیسی بہت ضروری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے نا. جی سر تھینک یو. سو دیٹس وائی آئی وانٹ یو ٹو کم آن مین اسٹیج. آپ پھر ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو کانٹینٹ ہم پوش کرتے ہیں نا، ہر جگہ پہ پوش کرتے ہیں. وی السلام علیکم سر. یو نیڈ ٹو نو کہ میں یہ السلام کتنا علیکم. سینسٹیو معاملہ ہے نا کانٹینٹ کا. تو وی کینٹ جسٹ بی لائک ہاں اپنا اپنا کانٹینٹ چلاتے رہو، پھر فائدہ کیا ہے میں اس کو، تو ویسے ہی چلا رہے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا تو اپنا اپنا ایک کام ہے دعوت کا، تبلیغ کا. ٹھیک ہے، جب آئی ایم ایس کی باری آ رہی ہے تو وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو کم اپ وتھ ایک کانٹینٹ پالیسی، تاکہ وہ کانٹینٹ جس کا بھی صحیح کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اوپر سے نیچے جائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ میری بھی محنت کم ہو نا، مجھے سارے کانٹینٹ تو نہ بنانے پڑے نا. آئی ہوپ کہ آپ سب کانٹینٹ بنا رہے ہو نا میرے چینل سے، سمجھ رہے؟ یس سر. ورنہ جی تو سر. میں تو کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتا لائف میں نا. مجھے تو ہر روز کوئی ایٹ لیسٹ 3 to 4 شارٹ اور لانگ ڈاکیومنٹریز بنانی پڑیں گی، جس لیول کی ڈیمانڈ ہے آئی ایم ایس کی. سو آئی نیڈ ایٹ لیسٹ 100 to 200 پیپل ہو آر ان دا کانٹینٹ ڈیسک، کانٹینٹ ٹیم کے اندر، وہ کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہوں. ہم خالی کوالٹی کی پالیسی ان کو بتائیں، گائیڈ لائنس کے اندر بنائیں، پھر ایکسپرٹس کو دیں گے وہ کانٹینٹ، وہ ویٹ کریں گے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹیکنیکل کریکٹنیس ہے اس کے اندر. پھر آپ you take the microphone and start the whole bigger process. سمجھ رہے؟ آئی ایم ایس کو اگلے 1000 سال تک لے کے جانا نا. ہم سب تو جب تک دیکھیں استاد کریٹ کرنا مقصد ہے، شاگرد کریٹ کرنا مقصد تو نہیں ہے. So that's what we want to do with you. جی السلام علیکم سر جی ایڈمنسٹریٹو سر. آئی اینڈ کے ہیو اوپر تھوڑی سی جو ہے کلیئرٹی چاہیے تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، مگر یہ ایک مائکرو فون کو نا میں ذرا میوٹ کروں، یہ طلحہ کا مائکرو فون بہت تنگ کر رہا ہے. طلحہ یہاں پہ 2 جی آپ بولیں. اچھا کا سر وہ طلحہ ہی بول رہے تھے جنہیں آپ نے سر میوٹ وہ کیا. طلحہ ہی بول رہا تھا جس کو آپ نے میوٹ کیا. کیا بات ہے. ان کا مائکرو فون، آپ کا طلحہ، آپ کا مائکرو فون نا ایک خاص ایک ساؤنڈ نکال رہا تھا، آپ کی آواز مجھے نہیں صحیح آ رہی تھی، اس میں بہت بہت ہو رہا تھا. جی اور بتائیں کوئی کوشچن. السلام السلام علیکم سر. علیکم. طلحہ تو ہے میرے سامنے ہے، طلحہ تو آڈینس میں نہیں ہے، اسٹیج پہ طلحہ تو. جی وعلیکم السلام. سر سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر، ویسے میں آپ کو کافی عرصے سے جو ہے آپ کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے آپ کو میل بھی کیا تھا آپ کا کیا نام ہے؟ پرسنلی سر. شہود سر، کوئٹہ سے سر میرا تعلق ہے. اور نہیں سر تو میں آپ یہ میرے پوچھنا، اسٹیج پہ کیوں نہیں نظر آ رہے مجھے؟ میرے اسٹیج پہ تو آپ کا نام ہی نہیں آ رہا. سر شہود نام ہے، SHHOOD. سر میرا کلب ہاؤس میں نا اسٹیج بنتا ہے نا، وہاں پہ اسپیکرز کو جی سامنے میرے سامنے آتے ہیں، مگر چلیں آپ بات کریں. جی سر، مجھے وہ پتہ نہیں تھا. ویسے میں جو ہے جتنا بہت میں نے کوشش کیا، لیکن سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ سر یہاں پہ بلوچستان میں جو ہے لوگوں کو بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہاں پہ میرے خیال سے سر آپ نے سیشن بھی نہیں کیا ہے ابھی تک کوئی پرسنلی. سر میں خود نہیں کبھی کہیں پہ سیشن کرنا جاتا ہوں. پیپل ٹیل می کہ یہاں پہ آئیں، ہم نے ارینج کر دیا ہے، پہنچیں جی اور شروع ہو جائیں. تو میں تب جاتا ہوں نا، میں تو نہیں زبردستی کسی کے گھر جا سکتا کہ ہاں جی سب اکٹھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، آج تک ہم نے کسی بھی مطلب انویٹیشن کو نہ نہیں بولی. انویٹیشن کے جی اوپر جاتے ہیں زبردستی کسی کو. وی کی ناٹ جسٹ گو ٹو any especially any place which is far enough for proper ایک ٹیم اسمبل کرنی پڑتی ہے اسلام آباد کے لیے یا پنڈی راولپنڈی کے لیے یا جیسے پشاور کے لیے. ہمیں ایفرٹ نہیں، کیونکہ ہمارے اپنے ہاؤس، دیز آر مائی ہاؤسز. تو یہاں پہ تو ہم جی روز 3 سیشن کر سکتے ہیں نا. کہیں اور جانے کے جی لیے وی کی ناٹ جسٹ گو انلیس دیر از اے
formal invitation and arrangement which is done proper to us. Okay, یہ سارے سیشن فری ہوتے ہیں مگر اس کے پیچھے فارمیلٹی تو وہی ہے نا, پروٹوکال تو وہی ہے کہ بھائی لوگ خود بلائیں گے تمہیں, جائیں گے, انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوگی, اور جو آڈینس جس کو وہ بلائیں گے وہ بھی ایزیلی وہاں پہنچ سکتی ہوگی. کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہوگا کہ بس ایک انپروفیشنلی ہیپ ہیزرڈلی بس لوگوں کو بلا دیے, تو یہ نہ ہو کوئی اور مسئلہ ہو جائے آڈینس کو ادھر آنے میں. تو یہ 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں جس میں دیکھنا پڑتا ہے. سر مطلب ابھی یہاں پہ ابھی فرض کریں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں, آپ کا یہاں پہ سر کوئی مطلب آپ لوگوں کی کوئی ٹیم ممبر نہیں ہے یہاں پہ کوئی جو ارینج کریں, یہ کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ارینجمنٹ یہیں سے ہو, آپ کو صرف بتائیں آپ آئیں گے, فرض کریں کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں یا میرا کسی انسٹیٹیوٹ میں؟ بلوچستان میں تو میری کوئی ٹیم بھی آؤٹ آف اسلام آباد, میرا کوئی ٹیم ممبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلام جی آئی ایم guy who lives in اسلام آباد, who works from اسلام آباد. جب بھی فار ایگزامپل لاہور سے یا کراچی میں سیشن ہوتے ہیں, کراچی میں بہت زیادہ, سب سے زیادہ سیشن کراچی میں, ایکچولی اسلام آباد سے بھی زیادہ سیشن میرے کراچی میں ہوئے ہیں. تو کراچی میں voluntarily students whoever they are, doesn't matter students, مدرس نے اتنے سیشنز کروائے ہوئے ہیں جو اپنے کسی ایک وینیو پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ تک ہم آپ کا کوئی ٹائم لاک کر رہے ہیں, آپ بس پہنچ جائیں ادھر. ٹھیک ہے, تو ہم پہنچ جاتے ہیں. وی ڈونٹ چارج فار منی, ہم کوئی پیسے تو نہیں لیتے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ آپ بلا رہے ہیں وہاں پہ لوگ کمفرٹیبل ہی ہوں گے نا بیٹھنے میں, تاکہ حق ادا ہو جائے نا وہاں آنے کا. یہ نہ لوگ کسی بہت ہی مس ارینجڈ جگہ کے اوپر, پھر ہم لٹرلی کچھ سوال پوچھ لیتے ہیں ان سے, کیوں بلا رہے ہو, کیا چاہتے ہو, اسے آؤٹ پٹ کیا نکلے گا, کون لوگ آ رہے ہیں, مدرز آ رہے ہیں یا خواتین آ رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں, پیرنٹس کا سیشن ہے یا مسلم آئیڈینٹی کے لیے جنرل سیشن ہے یا whatever that session is. جی Okay, جی so we need a very formal invitation on this. ہم بہت آڈٹ کرتے ہیں اس بات کا. میں نے کئی سیشنز پہ نہ کی ہے, میری ٹیم نے ہی نہ کر دی, میرے تک تو پہنچے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بس ایک وش لسٹ بتائی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے ارینجمنٹ بھی کی ہوئی تھی, مگر اس سے نقصان جی زیادہ ہو جانا تھا. لوگوں کے آنے میں مسائل آنے تھے, لوگوں کے وہاں پہ بیٹھنے میں مسائل تھے, اور ٹاپک نہیں کلیئر تھا ان کو, پرابلم نہیں کلیئر جو سالو کروانے کے لیے بلا رہے ہیں وہ. سو وی ڈنٹ گو. سو بٹ 18 سال کے لڑکوں نے کراچی میں ایسا زبردست سیشن کروائے ہوئے کہ جن کو پتا تھا پرابلم کیا ہے, وہ جو آڈینس آئی تھی واقعی وہ اسی پرابلم کو سمجھنے والے لوگ تھے. اور دیر ور اسٹوڈنٹس ان ہائی اسکول اینڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس تھے, اور میرے تو آئی تھنک 30 آرٹ سیشنز ہوئے ہیں کراچی میں. اب ساروں کی تو نہیں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہر ایک کی ویڈیو نہیں بنتی, مگر میں نے سر تقریباً سارے آپ کے سیشنز کے ویڈیو جتنے بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں سر سارے دیکھے ہیں تقریباً. یا نہیں آپ, مگر زیادہ تر سیشنز کی میری ویڈیو نہیں بنی ہوئی نا, میں ہر سیشن کی تو نہیں ویڈیو جی بنا جی سکتا ہوں. تو جی جی میں تو جدھر جاتا ہوں ادھر آئی میک شیور کہ کوئی دن ضائع نہ ہو, تو میں لوگوں کو ضرور اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی جی السلام علیکم سر. السلام علیکم دس از سر. محمد جنید. السلام علیکم سر سر. بچے کی سر میرا اور بچی کی پہلی باری آئی ہے, کسی لڑکی سے بات کرنے دیں, وہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. جی السلام علیکم سر. جی بیٹا جلدی بولو. میرا کوشچن یہ تھا کہ انوائرمنٹل سائنسز یا جیولوجی کے ریلیٹڈ کوئی آپ کا کوئی بن رہا ہے کوئی اس میں گروپ؟ 100% پتہ, جیولوجی تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جیولوجی کو قرآن پاک میں بتایا ہے, میں تو آپ کو سینٹرل پوزیشن دوں گا. سینٹرل پوزیشن ہے جیولوجی کی. جتنے بھی آرکیولوجسٹ نے 2 نمبری پھیلائی ہے نا, اور حضرت آدم کی ڈیٹ کو 8000 سال پہلے سے ہم لے کے نہیں جا سک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اینگل دیا قرآن پاک میں, مجھے جیولوجسٹ کی بہت زبردست ضرورت ہے. یہ جتنے بھی سومیرینز ہیں, ایجپٹولوجی فار ایگزامپل, دا میسوپوٹیمیم سویلائزیشن, ان سب کے مجھے ایکیڈیمک ریویوز چاہیے. میں اس ڈاگما کو توڑتا ہوں, یہ 2 نمبری جو آرکیولوجسٹ نے پھیلائی ہے نا, اور ڈیٹنگ ہی غلط کی ہوئی ہے. آئس ایج کی ڈیٹنگ غلط ہے, چلے آئس ایج کی ڈیٹنگ چلو پھر ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے تمام سویلائزیشنز کی ڈیٹ بدل جاتی ہے. نوح علیہ السلام کا پورا قصہ 100% ثابت ہوتا ہے اگر میں آرکیولوجی کی کرنٹ ڈیفینیشن کو چیلنج کر دوں. اس کے لیے مجھے پیور ایکیڈیمک جیولوجسٹ چاہیے جو کہ ریسرچ ورک کر رہے ہوں ساتھ ساتھ. جو ہوا ہے زیادہ تر, تو فکر نہ کریں, آپ لوگوں کا وہاں پہ پورا کا پورا مطلب your presence is required right in the center of Quran. اوکے, سو میں نے تو ایکو سسٹم میں بھی جیولوجی کا سبجیکٹ سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا تھا, میتھ سے بھی پہلے.
یہ جو اکیڈمی ہے نا ہماری environmental کہ بچوں کو sciences, جیولوجی کی. دوبارہ بتائیں کیا بولا آپ نے؟ environmental sciences. Yeah, of course. That's also going to be that's going to complement a lot of my areas. Categories, دو categories میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, environmental science. So, for جی example, حضرت نوح علیہ السلام کا جو سیلاب ہے, ٹھیک ہے, یہ مسلم اسکالرشپ کے اندر اب یہ ایک وائرس آ گیا ہوا ہے کہ نہیں وہ پوری دنیا پہ نہیں آیا تھا سیلاب. ٹھیک ہے, یہ دونوں exactly. سائنسز ملتی ہیں. میں آپ کو اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی چینج آ رہتی ہے. میں جب کانٹینٹ کے لیول پہ آؤں گا نا تب آپ کو بتاؤں گا کتنا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے سیلاب کو پوری دنیا میں نہ لے کے آئیں تو. ٹھیک ہے, ہسٹری کے اندر امپیکٹ چینج کر دیں گے ہم. حضرت نوح علیہ السلام کی جو پوری کی پوری امپیکٹ دجال کے ٹائم پہ بھی آنا ہے نا, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ٹائم اور دجال کے جو ٹائم ہے نا اس کے وقت پلانٹ ارتھ کا معاملہ ایک ہی لیول پہ وہ ایک ہی طرح کا معاملہ ہوگا. سو یہ سارا کا سارا معاملہ, فار ایگزامپل دجال کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کا ہوگا. یہ جیولوجی کی سائنس کے تھرو اب آسانی سے پروو ہو سکتا ہے رادر دین جسٹ پیور ایسٹرو فزکس. سمجھ رہے؟ تو میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہی بچوں نے قرآن پاک کے اندر آئی کیو بڑھانا ہے, بیکاز سائنس آپ لے کے آ رہے ہیں اور احکام اور پوری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آیات جس سے بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہاں پہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے. سو یہ والا وائرس تو سب سے پہلے میں ماروں گا کہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ آج کل نیا ہی کوئی ٹرینڈ چلا ہے. نوح کا سیلاب بس نہیں کہ بس ایک چھوٹے سے گاؤں میں آیا تھا, مطلب اس سے اتنی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو آئی ہوپ یو گیٹ دا آئیڈیا. ابھی تو میں صرف آئیڈیا دے سکتا ہوں, ابھی میں کانٹینٹ کی تو یہ میٹنگ میں والے نہیں. گروپس ہم کس طرح جوائن کر سکیں گے, یہ جو اسپیسیفک ایک سبجیکٹ ریلیٹڈ گروپس ہوں گے؟ ابھی آپ کو پورے پریزنٹیشن دے گی, ابھی میری کوآرڈینیشن ٹیم پوری پریزنٹیشن دے گی. گروپس نہیں, اس کو ٹینکس بولیں گے, ٹینکس جس میں فش ٹینک ہوتا ہے نا, شارکس کا ٹینکس ہوتے ہیں, رائٹ. وہ پولز بولتے ہیں آپ اس کو. تو یہ جیولوجی کا الگ سے ٹینک اور پول بنے گا نا جس میں آپ لوگ انٹر ہوں گے ادھر. وہاں پہ آپ اپنے سبجیکٹ میٹر کو تھورلی ڈسکس کر رہے ہوں گے, ورنہ آپ تھک جائیں گے نا. آپ ہر کیٹیگری میں اگر آپ انٹر ہو گے تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا. ٹھیک ہے, آپ اپنی اچھا میرا ریلیونٹ کوشچن یہ کیٹیگریز بھی کے تھا اندر انٹر ہو کہ جائیں گے. میں اگر ایز اے تھنک ٹینک بول رہا ہوں, ناٹ ایز کیپٹن, ناٹ ایز ٹیم لیڈر. جب ہم بولتے ہیں نا کیپٹن یا ٹیم لیڈر, وہ کمیونیکیشن ٹیم ہے ہماری, میسجنگ ٹیم ہے, وہ آپریشنز ہے ہمارا. آپ لوگ نا کہ لوگوں تک کیسے بات پہنچانی ہے, وہاں پہ ڈسکشنز کیسے کھولنی ہے. یہ جو ٹینکس بول رہے ہو نا, تھنک ٹینکس, یہ ہمارے کانٹینٹ ٹیمز ہیں. اس میں فزکس کے پروفیسر ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, جس میں آپ ہیں جیولوجی پڑھ رہی ہیں, اس میں بایولوجسٹ ہیں. یہ ہم ان لوگوں کو اپنے ٹینکس کے اندر ڈال دیں گے, اپنے پولز میں. وہاں پہ میرے ساتھ یہ میٹنگ کر کے کانٹینٹ کریٹ کروائیں گے مجھ سے یا آپ لوگوں سے, whoever has that communication and that acumen. سائیکالوجی کا الگ سے ٹینک ہے, ٹھیک ہے, اور سوسیولوجی کا اینتھرو کے ایکسپرٹس ہیں میرے پاس, جو کہ سب سے پہلے اینتھرو کے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ میرے اپنے کولیگس ہیں. یہ وہ سبجیکٹس ہیں. میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں یہ تھنک ٹینکس؟ جو میرا آن لائن اسکول ہے نا, سورس کو .academy کا, ادھر ہم کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام CDP STEM فیلڈز کے لیے بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں کریکولم کے اوپر ادھر. تو مجھے ان کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے, تو میں نے جیولوجسٹ وہاں سے ہی سب سے پہلے جیولوجی کو ہی پکڑا تھا کہ جیولوجی ڈالو سب سے پہلے. مجھے یہ اس کی پراپر ڈاکیومنٹری بنا رہا ہوں میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ, جن کے ساتھ مل کے میں نے اسی CDP کی ٹیم کے 2 جیولوجسٹ کو میں نے ریسرچ کے لیے کہا تھا. انہوں نے 9 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری بنوا رہی کا کانٹینٹ دیا مجھے ٹیلی ویژن کے لیے. تو ہم ابھی چاہ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن لیول کی کوالٹی ہو ریکارڈنگ کی, وہ کانٹینٹ وہ ہمیں بھی دے دیں, چلاتے ہیں وہ ٹی وی پہ بے شک, مگر ہمیں بھی دے دیں کانٹینٹ کی رائٹس, تاکہ کیونکہ وہ ہوگا تو ہمارا کانٹینٹ. تو میں نے کانٹریکٹ ہی ایسا سائن کیا اس ٹیلی ویژن کے ساتھ کہ بھائی آپ بھی ریلیز کریں, بے شک چلیں نہ بھی کریں, ہمیں نہیں کچھ فرق پڑتا, مگر اس کا جو کانٹینٹ کی رائٹس ہے وہ میرے پاس بھی ہوں گی, تاکہ میں IMS میں یہاں پہ فری ڈسیمینیشن کر سکوں, آپ لوگوں کے پاس ہو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اس کیس اسٹڈی میں نا, آپ کا بچہ نام کیا آپ کا؟ اوکاشا. اوکاشا. تو اوکاشا, آپ کی بات کو میں تفصیل سے پتہ کیوں کھول رہا ہوں؟ آپ کی اس بات سے اور جیولوجی کے کانسیپٹ سے باقی سب کو IMS کا بھی اسٹرکچر سمجھ آ جائے گا. آپ اور ٹرمینالوجی بھی سمجھ آ جائے گی, تھنک ٹینکس کون سے ہوتے ہیں, کیا کیٹیگری سبجیکٹ میٹر کیا ہوتا ہے, کانٹینٹ کسے کہتے ہیں, اور آپ لوگوں کا
कैप्टन और टीम लीडर के तौर पे क्या काम है, बाकी लोगों का जो थिंक टैंक वाले हैं, उनका क्यों काम मुनफरिद है, इससे इससे आपके सवाल से इतना फायदा हो गया सबको। आई होप एवरीवन इज क्लियर। जी, और कोई क्वेश्चन? जैसे अस्सलाम कोई टॉप वालेकुम लेवल सर, कोई मेरा टीम क्वेश्चन लीडर है है तो उसने अपना क्लस्टर बनाना है, तो क्लस्टर बनाने के लिए वो कन्वर्सेशंस किस तरह से स्टार्ट करेगा? लाइक हर कोई क्लस्टर में नहीं आना चाहता ना, तो आपने वो बेटा उस तरह की क्लस्टर में कन्वर्सेशंस किस याद तरह स्टार्ट रखिएगा, करनी है? क्लस्टर लोग कम्युनिकेशन वाली कैसे आएगी? क्लस्टर एक से स्टार्ट होता है, एक से, और फिर उसकी लिमिट कोई नहीं होती। डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट को किस अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स हाउ क्लस्टर्स आर मेड। ओके, जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। जी मोहम्मद जुनेद। सर मेरा बड़े बड़े क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट मैटर के लाइक एक्सपर्ट्स हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा बिकॉज उनको बताना नहीं आता। और बड़े बड़े ग्रेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी क्लस्टर नहीं बनते बिकॉज वो सब्जेक्ट मैटर में इतने गिरफ्त नहीं होती उनकी। तो ये दोनों चीजें लेनी है आप लोगों ने। ये बेसिक काम है मुसलमान का कि वो कॉम्पिटेंट हो इन द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंट हो इन कम्युनिकेटिंग द सब्जेक्ट। ये दोनों के काम आप शुरू करेंगे तो आपके क्लस्टर खुद ही बनना शुरू होंगे। बट यू विल हैव टू स्टार्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ना, यही सुनना था ना। पहले अपने घर से पैगाम पहुंचाते हैं, वो क्लस्टर में आएंगे, फिर आपके दोस्त आएंगे, फिर इस तरह करते करते छोटे छोटे सेशन करेंगे आप, या वीडियो, हम आपको वीडियो बना के देंगे, आप उनको बांटें, लोग खुद आएंगे उसके ऊपर। फिर फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द कंटेंट। जी सर सर मेरा क्वेश्चन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से मेरा क्वेश्चन है, एक ओवरऑल कंटेंट डेवलपमेंट में। आपने सारी चीज़ों की बात की है, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सारी चीज़ों की। एक मेजर जो पोर्शन है इकोनॉमी का है, फाइनेंसेस का है, टैक्सेशन का है। आई एम आल्सो ए फाइनेंस प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशनल। तो उसमें ये जो चीज़ है कि वर्ल्ड वाइड जिस चीज़ से डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वर्ल्ड वाइड हमने वो मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ जिसके थ्रू हम इस्लामिक फाइनेंसिंग को, इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम को, उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा सके। इसके ऊपर भी कोई आपकी टीम काम कर रही है राइट नाउ? सर, पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी के अंदर हमने डाला हुआ इसको, मगर मेरी भी यही बात, मैंने भी यही बात की है। तहफीज नाम है मेरे उस थिंक टैंक के एक ही मेंबर हैं, जिनको मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स को अलग करो। अल्लाह ताला ने जो रिस्क का इंतजाम कुरान पाक में बताया, ये सिस्टम है, और इकोनॉमिक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ कुरान पाक। ठीक है, तो यस ऑफ कोर्स। उसको कुछ और किस तरीके से सीरा के थ्रू नबी इस्लाम ने किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाई, और उमर खत्ताब का सिस्टम क्या था। हमने लोगों को कन्विंस करना है, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी नस को पकड़े कि भाई पैसों का इंतजाम किया है। ठीक है, तो यस सर। ये रिस्क के अंदर, रिस्क की आयतों के अंदर ये बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है कुरान पाक का, और ये सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि भाई पूरी दुनिया में रिस्क का इंतजाम अल्लाह ताला ने करना है, तो हमें पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि भाई मुझे मादनियात दो, मुझे उस इन खजाना है तुम्हारे मिस्र का, इसका नायब बनाओ, मैं सबसे बड़ा अमीन हूं, मैं खयानत नहीं करने वाला, ताकि मैं ये ऑफ निजाम चला कोर्स। सकूं। सो ये इकोनॉमिक्स का हमें अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। मेरा अपना भी आर्ग्यूमेंट यही है कि हम इसको एज अ सेपरेट कैटेगरी बनाएं, इसमें थिंक टैंक से इकट्ठे करें, एक्सपर्ट्स लेके आएं। और अभी तक लेकिन यस सर। इसको हमने पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो निजाम की ओवरऑल कैटेगरी है। जी सर, देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो इस चीज़ के ऊपर बात भी करते हैं, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिस्कस भी करते हैं। मेरे साथ एसोसिएटेड भी हैं काफ़ी सारे लड़के जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर एक टीम्स नहीं है जहाँ पे वो इस कंटेंट को डेवलप कर सकें या एक जगह पे एक अपना आइडिया डिस्कस कर सकें। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस कि इसके ऊपर आप कोई फिर जैसे इसमें आप लीड पकड़े, मैं आपके साथ हूं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनेद। तो मोहम्मद जुनेद, आपने और मैं एक ही पेज पे हैं। आपको मेरा भी पर्सपेक्टिव समझ आ गया है, और या आप ऑफ कोर्स। इसका, मैं माहिन से कहता हूँ, ये जब हम टैंक्स डिक्लेयर करेंगे ना, ये पूल्स, आपके टैंक ना ही बोले, टैंक से वो तोप और टैंक वाला लफ्ज ना जहन में आ रहा हो, नो नो पूल्स सर। बोल देते हैं इसको। तो जब हम पूल्स डिक्लेयर करेंगे ना, तो आप इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का जो सिस्टम है ना, सिस्टम, यस सर। उसका पूल अलग से करवा लें। मैं अभी अप्रूवल अभी इसी मीटिंग के तवसत से ही दे देता हूँ, ताकि आप फिर आपका काम पता है ना क्या होगा। आपने फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना होगा, और फिर रिसर्च वर्क के लिए उनकी हेल्प करनी होगी। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एम अवेलेबल। और या सेकंड सर मेरा एक और क्वेश्चन है ऑपरेशनल, लाइक एज ए कैप्टन अभी हम जिस तरह डिफरेंट टीम लीडर्स को मैनेज कर रहे हैं,
تو اس میں کافی ساری کیوریز آ رہی ہیں فیمیل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی، کہ وہ ان کی زیادہ تر کیوریز یہ ہیں کہ میل اینڈ فیمیلس کے جو گروپس ہیں وہ سیپریٹ ہونے چاہیے فار ڈسکشن پرپز بھی، آپس میں ٹیم لیڈز جو ڈسکس کریں گے گروپس کے اندر بھی. اور سیکنڈلی کچھ فیمیلز ہیں جو انکمفرٹیبل ہیں اس چیز کے اوپر کہ میل اینڈ فیمیلز کے اکٹھے گروپس ہوں اور اس میں وہ ڈسکشن کر سکیں. تو اس سے اگر ہم سیپریٹ گروپس بنا دیں اپنے ہر کیپٹن جو ہے میلز اینڈ فیمیلز کا، اف سم ون ہیز این ایشو تو. اور سیکنڈلی کچھ جو کیپٹنز ہیں نہیں، آپس مجھے میں وہ بات اس سمجھ چیز نہیں کو آئی آپ کی اس طرح کی یہ جو کوآرڈینیشن ہے کوئی ویڈیو پہ ہو رہی ہے؟ نو سر. تو یوٹیوب پہ وہ لڑکے کی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو یہاں پہ کیا فرق ہے لڑکے کی آواز سن میں؟ سر یہی چیز ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن دے سم ٹائم کہتے ہیں کانفیڈینشیلٹی کا ایشو ہے، نمبر آگے نہ چلا جائے، یا پاکستان میں یہ کوئی ہمیں تنگ نہ کرے، اس طرح کے کافی سارے یعنی کہ کنسرنز ہیں ان کے. کچھ انکمفرٹیبل ہیں کہ ہم کسی کی یہ آواز سن. سیکیورٹی کیپٹن نے دینی ہے، اور ٹیم لیڈر نے اپنے کلسٹر کو سیکیور کرنا ہے. یہ بالکل ٹھیک کنسرن ہے ان کا کہ نمبر نہیں جانے چاہیے ان کے، اس طرح ایکسپوجر نہ ملے، کیونکہ ہر طرح کا بندہ آئے گا. جی آئی ایم بالکل. ایس کا نام کے اوپن فورم ہے نا. مجھے میرے یس. جو تھنک ٹینکس کے پولز ہیں نا، سب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ سر آئی ایم ایس کو مفت نہ کرنا، ہر قسم کا شر بھی آپ انوائٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی سبسکرپشن فیس ڈال دیں، 100 روپے جی. ڈال دیں، 1000 روپے ڈال دیں، تاکہ ہر بندہ نہ آ جائے، کیونکہ خرابی نہ پیدا ہو. پتہ اتنی میرے پہ فورس تھی، مگر میں نے اس آف کو کورس. پیسے فری کیا تھا کہ نہیں بھائی یہ اس پہ پیسے انوالو ہوں گے تو پھر دقت آئے گی. ہر بندہ، کچھ لوگ 100 روپے بھی نہیں افورڈ کر سکتے، ہم کیا کریں؟ تو یہ والا مسئلہ نہ آئے. پھر اگر یہ والا مسئلہ آئے تو پھر ہمیں واقعی سبسکرپشن فی لیول تک کی کام کرنے پڑیں گے کہ ہر بندہ نہ پہنچ جائے اور صحیح کام کرنے کی بجائے جی. لوگ غلط کام کی نیت سے ڈرائے ہوئے اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہوں نا. یہ جی سر. کنسرن اور اس میں بالکل سر ٹھیک ہے ایک خواتین کا، نمبر کا جو ایکسپوجر رولز نہیں ہیں وہ جانا بھی. چاہیے، کیونکہ جی یہ سر اس میں مسجد بنا رہے ہیں ہم ادھر، دس از اے مسجد. اگر مسجد میں بھی ہم نے شیطان گھسایا ہوا ہے تو پھر نماز میں خلل آئے گا. جی سر. اور اگر اس میں رولز ڈیفائن کر دیے جائیں، ایک کوئی ڈیولپ کر کے 1 پیج کا جس کے اندر یہ رولز ہوں گے سب نے فالو کرنے ہیں، اس رول کو کوئی بریک کرے گا تو اسے گروپ سے نکال دیا جائے گا یا وارنٹ کیا جائے گا، وہ اس طرح آپ کا تاکہ اپنا سب کو کلیئر کلسٹر ہو. ہے، پالیسی ہم آپ کو بتا دیں گے، پالیسی ڈاکومنٹ کے اندر یہ گائیڈ لائنز پہلے سے ہیں کوڈ آف کانڈکٹ کی. مگر ٹھیک ہے سر. یہ یاد رکھیے گا جب ہم دنیا میں اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں تو کسی شک میں مت رہیے گا کہ شر کا ایلیمنٹ انٹر ہوگا ہی ہوگا. ہمیں اس کے لیے پہلے سے اقدامات کرنے. آپ نے بھی، آپ کیپٹن ہیں، آپ ٹیم لیڈرز ہیں، آپ نے ٹھیک ہے. گھر کی بچیاں ہیں، یہ دیز آر آر سسٹرز، آر ڈاٹرز. ان کو نہیں سیکیور کر سکے تو دنیا کو کیا سیکیورٹی دیں گے ہم؟ جی بالکل. اور سیکنڈ سر ایک اور کنسرن ہے کہ کیپٹنز ہیں جو گروپس کو مینیج کر رہے ہیں، ان کا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو آپس میں 2 کیپٹنز مل کے اپنا گروپ مرج کر سکتے ہیں، لائک ٹو نہیں، ہیلپنگ اندر، کہ وہ کیٹیگری کے سیپریٹ اندر رہیں گے. دیکھیں گروپ مرج کر دیا تو گروپ کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے گروپ کو چھوٹا کرنے کی کوشش پتہ کیوں کی ہے؟ تاکہ مینجمنٹ آسان ہو. اوکے. لیکن کیٹیگریز یا ابھی تک گروپ کیٹیگرائز ابھی نہیں آ ہوئے جائیں گی نا. جنرلی ہیں ہر. ابھی کیٹیگریز کا مطلب ہے کانٹینٹ، تو ابھی کانٹینٹ کی اوکے. سٹیج پہ مت جائیں. ابھی آپ ایڈمنسٹریٹولی سیکیور ہو جائے نا، سب ایک دفعہ اسٹرکچر بن جائے. اوکے. اینڈ لاسٹ کوشچن سر کہ جو ٹیم لیڈرز ہیں کافی زیادہ ان کے کنسرنز ہیں، اگر ایک کیپٹن زوم میٹنگ ارینج کر کے اپنے ٹیم لیڈرز کے ساتھ آئی ایم ایس کا جو وی این ہے پرپز ہے اس کے ریلیونٹ جو ان کے کویشچنز لے کے ان کو آنسر کر سکتے ہیں ہم، یا صرف ڈسکشن ابھی تک اس کے اوپر رکھیں چیٹ اوپن نہیں، کر کے groups کے اندر. آپ اپنے بہاف پہ اگر آنسر کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ میرا آنسر ہے. ویٹ فار دا مین کانٹینٹ ٹو کم ان آنسرنگ آل دیز کوسچنس. ضرور کریں، آپ آنسر کرنے میں کوئی، آپ کو جو آنسر صحیح لگتا ہے اور اس کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، مگر ڈونٹ اسپیک آن بہاف آف آئی ایم ایس یٹ. ابھی نہیں. آپ ہمیں ایک دفعہ دے دیں کانٹینٹ اپنا، ہم اوکے کر دیتے ہیں، ہم ریلیز کر دیں گے نا آنسر. آپ اس اوکے. نہیں کا، سر یہ تو میں. آپ اس کی سیکیورٹی پرپز سے سمجھ رہے ہیں نا کہ اس طرح الاؤنس دے دی نا کہ ہم سینکٹیفائی جی اس کرتے ہیں، میں تو ہر کافی ایشو کیپٹن آ جائے ہمارے گا. بیہاف پہ بات کر رہا ہے، ہم ہر ٹیم لیڈر ہمارے بیہاف پہ بات کر رہا ہے. تو کل کوئی جھوٹا نبی کا دعویٰ کرے گا تو وہ بھی میرے بیہاف پہ ہی بات کر رہا ہوگا نا. جی بالکل وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صرف جنرل جو کیوریز رائٹ ناؤ آ رہے ہیں میں ان کے اوپر بات کر رہا تھا کہ نہیں، ہم اس گروپ ایڈمنسٹریٹو میں لیول پہ تو اکٹھے آپ کیوں. کو، آپ کے علاوہ تو کوئی وائس ہے بھی نہیں نا. ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کو آپریشنل لیول بولتے ہیں، وہ تو آپ ہی بتائیں گے. فنکشنل لیول پہ جو کانٹینٹ ہے نا، جو نالج بیس ہے، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں.
ایڈمنسٹریٹو کوشچن تو آپ ہی بتائیں گے، ہر کوشچن تو ہم تک پہنچے گا بھی نہیں، اور پہنچے گا تو ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے جواب جاتے رہتے ایڈمنسٹریٹو کوشچن کا، تو اس سے کیا فائدہ؟ تو جی آپ بالکل. ہی ہیں بیسٹ آنسر اپنے اپنے کلسٹر کا. اوکے شیور سر، تھینک یو. باقی ایس ہو سر السلام مائن علیکم. کو جو جی السلام علیکم سر. پولیٹیکل سائنسز کے اوپر جو بات آپ نے کی تھی، کلسٹر جو سیپریٹ کرنا ہے اس کے اوپر اپنا پول جو ہے وہ مجھے بتا کلسٹر دیجیے نہیں، گا. کلسٹر سیپریٹ نہیں کرنا، سوری، کیٹیگری پول جو بنانی بنانا ہے اس کا، کیٹیگری جو ہے. جی بنانا ہاں. ہے. اوکے، سر اگر جی ایک بندہ خود کو اسپیشلسٹ نہیں سمجھتا کسی بھی ٹاسک کا یا کسی بھی ڈگری کا یا کسی بھی سبجیکٹ کا، اور وہ جی سیکھنا، ابھی اسٹوڈنٹ ہے سیکھنا چاہ رہا ہے، تو ہوں نمبر ایک وہ سبجیکٹ کون سا چوز کرے، اور نمبر ٹو اس کی ٹریننگ کیسے ہوگی آئی ایم ایس میں رہتے ہوئے؟ پہلی بات تو کمیونیکیشن اینڈ گروپ سائیکالوجی کی ٹریننگ تو میں خود دے رہا ہوں گا، کیونکہ آپ کا کام ہے، اگر آپ کسی سبجیکٹ میٹر کے ایکسپرٹ نہیں ہے نا، تو آپ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں. پھر آپ ٹھیک ہے، آپ نے پھر نیٹ ورکنگ کرنی ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ویسل بننا ہے نا، وہ برج بننا ہے آپ نے. ایوری ون از اے برج، آئی ایم اے برج، یو آر اے برج، ہم کنیکٹ کریں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بندہ، نہ مجھے فزکس کا ایکسپرٹ ہوں نہ میں بایولوجی کا ایکسپرٹ ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ میں کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ ہوں. بھائی مجھے بات کرنی آتی ہے نا، میرا کام ہے کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں بات. یہی حکم ہے نا ہمیں، نبی اسلام نے کیا کہا، یہی آئی ایم ایس کا ویژن ہے ہمارا بھی. السلام کہ علیکم ساحر بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ، پر میرے خیال میں کوئی حذیفہ نام کے ممبر ہے جن کا مائک آن ہے، اس کی وجہ سے آپ کی ساؤنڈ ایکو کر رہی ہے، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز کی، اس کو میوٹ تھینک یو کروا فار دیا. ٹیلنگ، تھینک یو، مجھے بہت شکریہ آپ نے بتایا. میں حذیفہ، سر یہ حذیفہ ہی بات کر رہے تھے، انہوں نے مائک میوٹ کر دیا. آپ کنٹینیو کریں پلیز. اوکے اوکے. تو اگر میں فزکس کا ایکسپرٹ، میں کسی بھی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں آئی ایم ایس میں کیا کر رہا ہوں؟ میں آئی ایم ایس میں لوگوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں، ان سے کوشچن لے رہا ہوں اور ان کو آنسر پہنچوا رہا ہوں. اوکے، آئی ایم اے ویسل. نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا کہ آپ پھیل جاؤ پوری دنیا میں اور یہ پیغام آگے پہنچاؤ. انہوں نے، نبی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی نالج پہنچاؤ، نبی اسلام نے کہا کہ یہ پیغام آگے پہنچاؤ کہ سننے والا تم سے بہتر سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو کیپیبلٹی ہے نا، وہ تو سوچ سکتا ہے. سو اگر فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر میرا تو کوئی کام ہی نہیں آئی ایس میں تو کسی سبجیکٹ میٹر کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو 90% آف آل پیپل آر ناٹ ایکسپرٹس آف اینی سبجیکٹ میٹر، دے آر ایکسپرٹس آف communicating the content of from the expert to the end user. That's our job, that's my job, that's your job. کیوں میں تھنک ٹینکس کو لے کے آ رہا ہوں، کیوں ایکسپرٹس کو اکٹھا کر رہے ہوں؟ کیونکہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس سبجیکٹ کو. I am going to connect them with the vision of IMS, and they're going to make me make the content if they don't want to come in front of the camera. If they want to come in front of the camera, and I will then force them to make the content, because they are the best people to connect, to create the content. And ان کے تھرو آنسر نیچے جا رہا ہوں نا. چینل آف کمیونیکیشن، جس کو یوٹیوب چینل بولیں یا ٹویٹر ہینڈل بولیں یا انسٹاگرام بولیں، جو بھی یہ چینلز ہیں، یہ ہم نے سیپریٹ سنگل اس لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر کوئی ایسی ویسی بات کرنے کی یا رسک لینے والی بات رسک نہ آنے دیں. کہ ہر بندہ اگر اپنے چینل سے آئی ایم ایس کا ٹیگ لگا کے پہنچا دے گا تو اسے نقصان ہونے کے اندیشے زیادہ ہیں. اور آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے، ابھی میں نے کوئی آئی ایم ایس نہیں کھولا تھا اور میرے نام کے اوپر ہی ویڈیوز بن رہی تھیں جس میں میں نے کچھ بولا بھی نہیں ہوا تھا، بس تصویر میری لگائی ہوئی تھی، یا پھر میری ویڈیو بھی میں سے 30 سیکنڈ کاٹ کے جان کے والا حصہ کیا ہوا تھا کہ جس سے امیج خراب کیا جائے یا پھر جان کی مذاق اڑایا جائے یا whatever, تو ہر طرح کا انسان دنیا میں ہے، اسی لیے تو اسلام کی اتنی ضرورت ہے ہمیں. سو وی کی ناٹ لیٹ دیٹ ہیپن رائٹ ناؤ. کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ کیپٹنز کی تعداد بھی ہزاروں میں جا رہی ہوگی، کانٹینٹ ڈیولپرز کی تعداد بھی ہزاروں میں، کیونکہ وہ لوگ اتنے تیز ہو چکے ہوں گے کہ وی ول بی لائک، کیونکہ میں تو کتنا کانٹینٹ بنا لوں گا. میں خود سوچیں، دس از ناٹ پاسبل فار ون مین، اٹس ناٹ ایون پاسبل فار تھاؤزینڈ مین اینڈ ویمن. تو یو گائز ول بی ٹیکنگ دا سینٹر اسٹیج کی کانٹینٹ آپ کے تھرو جا رہا ہوں. میں تو چاروں آج جا رہا ہوں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اتنے زیادہ کانٹینٹ ڈیولپرز ہوں، اتنے زیادہ کمیونیکیٹرز ہوں. تو ایک ویڈیو بنانے سے کتنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. 1000 ویڈیوز آ رہی ہوں یا 100 آ رہی ہوں تو لاکھوں لوگ اس سے نشو نما پا رہے ہوں گے نا، اپنے اپنے ذہنی غذا لے رہے ہوں گے. سو آئی نیڈ ٹو ڈیولپ آئی ایم ایس ایز سون ایز پاسبل سو دیٹ
Hundreds and hundreds of videos are pumped every day through channels which are going to, جن کو ہم سینکٹیفائی کرنا شروع کر جائیں گے یار, کیونکہ ایک ہی چینل پہ کتنی ویڈیوز چل سکتی ہیں. سو ایک بندے نے ایکسپرٹ اپنے کریڈیبلٹی منوا لی ہمارے آگے, تو ہم ان کے چینل کو سینکٹیفائی کر دیں گے, سرٹیفائی کر دیں گے کہ جی یہ ہمارا ہی چینل ہے, آپ اس کے چینل سے بھی ہم آپ کو ویڈیو, اس کا کانٹینٹ ہم اپنے ڈسٹریبیوشن سائیکل کو جو آپ کو دینا ہم دینا شروع کر دیں گے. میں تو چاہ رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ہو. سو مگر اس سے پہلے میں چیک تو کر لوں نا. آپ کو بھی یہی فرض ہے کہ آپ بھی چیک کریں کہ, اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ صحیح بات کرنے والا ہے اور موضوع بات کرنے والا ہے, اور اس کو بات کرنی بھی آتی ہے, نہ صرف سبجیکٹ پہ گرفت ہے, اس کو بات بیان بھی کرنی آتی ہے. تو آئیں پھر, دائی ہی تو چاہیے ہمیں, جتنی جلدی بن جائیں اتنا بہتر ہے. یہ آئی ایم ایس کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ہم نے تو جتنے آپ ڈالیں گے کہیں گے اتنے, اس سے زیادہ کی مجھے خواہش ہوگی انشاءاللہ بنوں کی. السلام علیکم سر. سو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے بلغوا عنی ولو آیا, ایک بھی آیت صحیح آتی ہے تو آگے پہنچا دیں. اب وہ کیسے, ہمیں بتا دیں کہ آپ کو صحیح آتی ہے, پروو اٹ ٹو اس, وی ول سینڈ اٹ ٹو ایوری باڈی. اوکے. السلام السلام علیکم علیکم سر. سر. Am I audible? وعلیکم السلام. یس سر. Zoya Khan. Zoya Shahbaz. جی وعلیکم السلام. جی بولیں سر. جی سر, مجھے ایکچولی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش ہے. میں سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو انگلش گرامر کرواتی ہوں, پریسینٹ کمپوزیشن. تو میرے کلسٹرز آلریڈی ہیں, تو میں ان میں انگلش کو مطلب لے کے چل رہی ہوں. تو انگلش کو میں کس طرح سے کنیکٹ کر سکتی ہوں؟ آئی تھنک مجھے اس میں کوئی کنیکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ یہ تو ایک لینگویج ہے. اور سیکنڈلی کیونکہ میرے پاس کلسٹرز ہیں, میں ان کو یوٹیلائز کر سکتی ہوں, یوٹیوب فورمس کو, اپنے سوشل پلیٹ فارم کو یوز کر سکتی ہوں IMS کے لیے. لیکن مجھے ابھی کچھ اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, یا میرے پاس جو کانٹیکٹس ہیں, اگر میں ان کو لے کے آنا چاہوں کہ ہم کویسچنس لے رہے ہیں, تو وہ کس طرح سے, لائک میرا انٹروڈکٹری جو ان کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے میں ان کو اس چیز کے ساتھ, میں اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوں. تو آپ کا کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کا کلمہ ہے, ہوں آپ مسلمان ہیں, ہوں ٹھیک ہے. جی انگلش بالکل, لٹریچر, انگلش کے الحمدللہ. لٹریچر کی ساری سطور اکٹھی کر لیں, شیکسپیئر کے پورے سوانح عمری اکٹھی کریں, کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک آپ کے پاس جو عربی کی سطر ہے نا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, وہ ہے آپ کے پاس لائسنس کہ آپ نے پیغام آگے پہنچانا ہے. اور آپ خود کنوینس کریں نا اپنے آپ کو کہ آپ کیا چیز آگے پہنچانا چاہ رہی ہیں. پرابلمز دیکھیں گی, سلوشنز پہنچائیں گی. پرابلمز آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے نہ انگریزی کی ضرورت ہے نہ اردو کی, آپ کو سینس کی ضرورت ہے کہ میں دنیا کو کیسے دیکھ رہی ہوں اور دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان آپ کی انگریزی کا تو فائدہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ان سرکلز میں بھی آپ بات پہنچا سکتے ہیں جن کو اردو میں مسئلے ہیں, وہ صرف انگریزی میں بات کر سکتے ہیں. یو کین ایٹ لیسٹ نہیں, ہولڈ میرا آپ ڈسکشن. سے کویسچن یہ ہے کہ جیسے اگر میرے پاس 500-600 لوگوں کا کوئی گروپ ہے انیشلی, تو میں ان سے اگر کوئی کویسچنس لیتی ہوں تو میری اسٹیٹمنٹس کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ کویسچن صرف میرا نہیں ہے, کافی سارے یہ بھی چیٹ میں بھی میں دیکھ رہی تھی, ان لوگوں کو بھی یہی کنفیوژن آ رہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اگر ہم نے ایک کلسٹر بنا لیا ہے, تو ہم وہاں پہ کیا میسج جو ہے وہ سب تو سے آپ پہلے کرنٹ کانٹینٹ کو سینڈ یوز کریں کریں گے؟ نا, جو کسی بھی لیول پہ کانٹینٹ چل رہا ہے نا. دیکھیں قرآن پاک کی فار ایگزامپل سورہ کہف کی ڈسکشن ہے, یا پھر ایتھیزم کی ڈسکشن ہے, وہ تو انگریزی بولنے والوں کو بھی ہے, اردو اور بولنے والوں کو بھی ہے ایتھیزم کا مسئلہ, ٹھیک ہے. تو آپ وہ والے کانٹینٹ کو جو کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کیٹیگری کا, وہ ایز اے ڈسکشن کھولیں کہ یہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کو کنونسنگ لگ رہا ہے یہ آرگیومنٹ, اس بندے کا جو ایتھسٹ ہے اس میں کیا چیز کنونسنگ لگ رہی ہے, آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں, آپ کے بھی گھروں میں بچے ہیں جو اس طرح کے انفلوئنس لے رہے ہیں. اس کے لیے انگریزی, اردو سبجیکٹ, فزکس, کیمسٹری کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمیں بیسک مسلمان ہونے کے ناطے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے جو کہ انسانوں کو اس وقت لگ رہی ہے نا. ہم کیوں IMS کر رہے ہیں نا, وی آر ٹرائنگ ٹو سالو اے پرابلم ہیئر, اینڈ دیٹ پرابلم از کہ دنیا میں شر شیطان کے تھرو اور انسان کے نفس کے تھرو آپس میں ایک ایکویشن بناتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر نبی بھیجتے ہیں, اور نبی پہ نبی آئے اور انہوں نے اسی پرابلم کو سالو کیا کہ کیوں تم اس شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہو, بتاؤ کیا کنفیوژن ہے, کیا ٹیمپٹیشن ہے تمہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں صحیح سولوشنز کیا ہیں. اگر ہم تمہیں لاجیکلی کنوینس نہ کر سکے تو یہ ہماری کوتاہی ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹس what we are going to do here as well.
we are going to literally follow the same path of every prophet علیہ السلام کہ انہوں نے پرابلم سب سے پہلے لوگوں کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتے تھے. لوگ کہہ رہے تھے ہاں یار مسئلہ تو ہے, ہم اپنے بچے تو ہمیں عزیز ہی ہیں نا, ہم اس پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہتے, یا وہ کہتے تھے نہیں یار ہم اس کو پرابلم ہی نہیں مانتے. دو ہی طرح کے لوگ تھے. تو جو مان لیتے تھے کہ پرابلم ہے ان کو سولوشن دے دیتے تھے, جو نہیں مانتے تھے کہ پرابلم ہے ان کو پھر کنوینس کرتے تھے کہ بھائی اس کو پرابلم کو سمجھو, اس کے اثرات دیکھو, اپنی فطرہ کی آوازیں سنو, تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کیوں پرابلم ہے. جیسے ابھی وہ دوسرے بھائی کہہ رہے تھے اکنامکس کا سسٹم, فائنینشیل جو ڈائیگرام ہے وہ ہم سب کو تنگ کر رہی ہے نا, تو پہلے بتانا پڑے گا نا کہ کیسے پرابلم ہے یہ. وی نیڈ ٹو لرن اٹ فرسٹ. میں نے بھی تو سیکھنا ہے نا فائنینشیل سسٹم, میں تو کوئی فائنینس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. سو آئی نیڈ ٹو سی کہ کس طریقے سے لوگوں کو پرابلم بتانا آنا چاہیے ہمیں, جی تاکہ لوگ اس کو جزاک پرابلم اللہ. مانیں. ٹھیک ہے, اچھا تھینک ابھی یو. آپ نے بولا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تھا اور مختلف انبیاء نے, تو مجھے آپ سے ایک اور کویسچن کرنا ہے کہ آپ مجھے کائنڈلی کوئی بک ریکمینڈ کریں. جیسے آپ اکثر اپنے سیشنز میں سیرہ کو لے کے کہتے ہیں کہ سیرہ پڑھنی چاہیے, تو اس کی کوئی بک ود آتھر نیم اگر آپ مجھے ریکمینڈ کر دیں, آئی ول بی ہائیلی گریٹفل. انگریزی میں صحیح پڑھتی ہیں اور تیز اثر کرتی ہے انگریزی آپ پہ, اردو پڑھتے وقت؟ دونوں ہی, بٹ اردو ول بی مور کنوینئنٹ فار می. تو آپ سلیمان ندوی کی سیرت نبی سے شروع کریں, پھر مولانا تاکہ مودودی کی کیونکہ میرا سیرت پہ آئیں. بیسک نالج جو ہے وہ وہاں سے لے کے پھر ایڈوانس تک سارا اچھے سے سمجھ آ جائے. کیونکہ بیسک ہم سے نے آپ نے شروع ہمارا کرنا ہے تو انوائرمنٹ آپ آپ کو خود کو بھی ان سارے جی میں پرابلمس کا سمجھ رہا پتہ ہوں. ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. آپ دینیات جو ہے نا مولانا مودودی صاحب کی دینیات, وہ آپ پہلے وہ ایز اے پرفیکٹ اسٹارٹ ہے ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو پیپل. دینیات جی یہ کتاب کا نام ہے مولانا سید ابو العلا مودودی کی. اور اس کے بعد آپ سیرت نبی پہ آئیں, اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کو کپل کریں سیرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی. اور سلیمان ندوی اور سیکنڈ نیم آپ نے کیا بولا تھا سیرت نبوی کے لیے؟ مودودی صاحب کی سیرت نبی, جی یہ ٹھیک ہے, آسان ہے جزاک اللہ, اردو میں, تھینک یو سو مچ. اردو کے لیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم سر. یہ بیسکس ہیں, میں بتا دوں یہ تفصیل نہیں ہے. تفصیل کے لیے پھر اگلا اسٹیپ پہ ہے نا, سیرہ پہ بہت تفصیل بھی ہے. جی لاسٹ کوشچن لیتے ہیں یس سر, سر. لاسٹ کوشچن لیتے ہیں. سر جی جیسے آپ نے بتا دیے کہ کنٹینٹ ہے پڑا, تو کنٹینٹ آنے تک ہمیں مطلب اس بارے میں ابھی سوال نہیں کر سکتے. سر کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے دیر از ٹو مچ انتھوزیازم فار خلافہ. ان کو مطلب پتہ نہیں ہے کہ اکنامک سسٹم کیا ہوگا, لیکن بس یہ ورڈ سن کے ایک ہائپ آتی ہے. تو سر آپ ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا یہ کنونشنل سسٹم کے تھرو اچیو ہوگا یا نان کنونشنل آؤٹ آف دا وے جا کے ہوگا؟ اس میں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کسی معاملے میں بھی. یہ دو الگ الگ کیٹیگریز جو ہے نا کا سوال ہے. ان دونوں کو کمبائن کرنے کے لیے وہ آئی کیو چاہیے, جو دونوں کیٹیگریز میں بیسک ریکوائرمنٹ ہے. کہ خلافہ جو ہے نا, لیکن نظام اصل میں مقصد ہے, ہر مسلمان کا مقصد یہ ہونا چاہیے. یہ میں لاجیکلی پروو کر کے کئی 100 سیشنز کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آرگیومنٹ ہے کہ نہیں نظام مقصد نہیں ہے تو کنوینس کریں مجھے. میں بھی تو مسلمان ہوں, سیکھنے آیا ہوں, آپ ہمیں کنوینس کر دیں. آج تک مجھے تو نہیں کوئی کنوینس کر سکا کہ نہیں نظام کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو خلافت اصل میں مقصد ہی ہے. مگر یہ بات کامن سینس کی ہے کہ اگر ابھی خلافت آ گئی تو جو مسلمانوں کی کمپٹنس کا لیول ہے نا, انہوں نے خلافت کا ستیہ ناش کر دینا ہے. اگلے 1000 سال تک کوئی خلافت کو کان کو ہاتھ لگائے گا بھائی ہمیں خلافت نہیں چاہیے. آج کل کا مسلمان اگر خلافت لے آیا تو ان کو وہ کمپٹنس دینی ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ خلافت کو دنیا کی سب سے اٹریکٹیو چیز بنا سکیں. ابھی جس لیول کے اوپر مسلمانوں کے حالات ہیں اسپیشلی یوتھ کے, وہ خلافت کو سکسیڈ نہیں کر سکیں گے. علماء کرام اگر خلیفہ لگ بھی گئے نا تو ان کے فوت ہونے کے بعد اس وقت کا جو یوتھ وہ سکسیسر بنے گا تو اس نے ادم مچا دینا ہے. اس کو نہ اکنامکس کا پتہ ہے, نہ اس کو سائنس کا پتہ ہے, نہ اس کو اخلاقیات کا پتہ ہے. ایمانیات کا اس لیے پتہ ہے, اللہ علماء کے کرام کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے اس کے اوپر تو کام کیا ہے نا, ان کو اسلام کا بتایا ہے نا. اتنا تو نہیں کہ
بالکل ہی ہم شتر پہ مار پھر رہے ہیں کہ ایمانیات کا پتہ نہیں ہے، تو یوتھ کو ایمانیات کا تو پتہ ہے، ٹرو سر. مگر باقی کچھ نہیں پتا، کیونکہ قرآن پاک کو ہم نے صرف ایمانیات کی کتاب سمجھ لی ہے. یہی تو آئی ایم ایس کی بنیاد تھی کہ بھائی اسلامیات ہر ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، صرف ایمانیات کی نہیں ہے. قرآن پاک دنیا کی سب سے اٹریکٹیو کتاب، اس لیے اس میں خزانے بھرے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں اٹریکٹیو ہونی چاہیے خالی، یہ ہر اس طالب علم کے لیے اٹریکٹیو ہونی چاہیے جو بے شک غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، کہ بھائی تو علم کے لیے تو اس کتاب کو کھولنا، تو بے شک تو نہیں، ہم نہیں زبردستی کسی کو مسلمان کرتے، ہمارے رب نے منع کیا ہوا ہے، مگر تو علم کے لیے تو اس کتاب کو کھولتا. وہ کیوں کھولے؟ وہ ہماری شکلیں عقلیں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر کتاب تمہارے پہ نہیں اثر کر سکی تو میرے پہ کیا علم لے کے آئے گی، تم خود ابھی تک جاہل بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بھی قرآن پاک کو علم کی کتاب نہیں سمجھتے جو واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہی نہیں نکالا اس کے اندر سے علم، انہوں نے کیا خاک نکالنا علم، وہ تو ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، ان کی تو نیت ہے کہ قرآن پاک کے پاس جائیں. کیوں جائیں؟ ہم ان کی کتابوں میں سے علم نکال رہے ہیں، وہ ہماری کتاب میں سے علم نہیں نکال رہے. سوچیں ذرا، ہم ان کی کتابوں کو ناقص ماننے کے باوجود ادھر اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھس میں. ٹھیک ہے، جو کہ تھیوریٹیکل سائنسز ہیں ساری، اور ہمارے پاس لا کی کتاب ہے، ایون سائنس کے بھی لاز ہماری کتاب میں، وہ ادھر نہیں آ رہے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب ان کو مل جائے. ہمیں بتانا ہی نہیں آتا ہماری کتاب میں کیا ہے، ہم اپنے آپ بچوں کو نہیں بتا سک رہے ہیں تو ان کو کیا بتائیں گے. سو غور سے سمجھیں، پوری دنیا تک پہنچانی ہے کتاب، یہ مسلمان کا مقصد ہے. ایک دفعہ اپنے تک تو پہنچا دیں، اپنے تک پہنچائی تو دیکھیں آپ خلافت کے لیے وہ لوگ خود ڈیمانڈ کریں گے، ان کی عورتیں ڈیمانڈ کریں گی، ان کے مرد ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی کوئی سسٹم لے کے آؤ، اتنے زبردست علوم تمہارے پاس ہیں اور تمہارے سسٹم کے اندر ہم نے آنا ہے. ہم کیسے خلافت کی بات، مطلب what kind of a Muslim is qualified to say this word right now؟ انشاءاللہ خلافت ہی لے کے آنی ہے انشاءاللہ، مگر خدا را اس انکمپیٹنٹ برین کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالنا باقی کی اگلی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اس نے خلافت کے نام سے توبہ کر لینی ہے. اگر ہم جیسے خلیفہ لگ گئے تو ذہن فتح کریں، انشاءاللہ نسلیں فتح ہو جائیں گی. خلافت ہی کا مقصد، میرا بھی خلافت ہے. جو مسلمان کہتا ہے نہیں یہ مقصد نہیں ہے، میں تو اس کے اسلام کے اوپر ہی شک کرنا شروع ہوتا ہوں کہ تجھے کیا سمجھ آیا بھائی اسلام، تو بھی پھر جا پاپائیت میں جا، پوپ بن، رہبانیت کا درخت کے نیچے باندھ اپنے آپ کو. تو کیا کر رہا ہے شہروں میں، جہاں شہروں میں تو نظام چل رہا ہے. سو آئی ایم اے ویری پولیٹیکل مسلم، ایوری مین ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل مسلم. اور پولیٹیکل مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بھائی نظام اپنے ہاتھ میں رکھو، ورنہ کیا شیطان کے ہاتھ میں دے دیں نظام جو دیا ہوا ہم نے ابھی تک. سو I hope everyone is clear now کہ ایسی خلافت کے نام جپنے سے نہیں کچھ ہونے والا. We need to prove our metal. ہم بھی انہی لوگوں کے تابع ہیں اس وقت، مانے یا نہ مانے، جنہوں نے اپنا میٹل پروف کیا ہے. بس مسئلہ یہ وہ غیر مسلم ہے. یہ آنکھیں بند کرنے سے طوفان نہیں مٹ جاتے ہوتے خود ہی، ہم کبوتر نہیں، ہم انسان ہیں. I hope everyone is clear. We're going to meet a lot of times before we go jump into the content meetings. Content meeting میری چل رہی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، زوم کی سیشنز کے ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہیں. سو پلیز ان کو وہی سمجھیں کانٹینٹ میٹنگ. مگر آئی ایم ایس کے لیے پہلے اسٹرکچر سمجھنا ضروری ہے. آئی ہوپ زیادہ تر سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. بہت اچھے سوال کیے ہیں، جتنے بھی لوگ سٹیج پہ آ جائیں ہیں ان کے توسط سے کافی ساری بیسک کنفیوژن سب کی انشاءاللہ کلیئر ہوں گی، شکل نظر آنا شروع ہو گئی ہوگی. مگر میں خالی اپنی باتوں پہ اکتفا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میری کوآرڈینیشن ٹیم آپ کو ریٹن میں یہ ساری سلائیڈز بنا کے ابھی آپ کے واٹس ایپ گروپس پہ بھیج دے گی، تاکہ آپ ایک اور طریقے سے وہ پڑھ لیں، دماغ ایک اور طریقے سے سمجھ لے اس کو، اور ذرا آپ کو آگے بتانے میں، آگے اس کو پھیلانے میں بھی آسانی ہو. Sir, second part of my question remain unanswered. What was that part again? I'm sorry. وہ کیا پارٹ تھا؟ یس سر. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب جیسے نظام کی بات ہے کہ بالکل اسلام کا نظام جو ہے وہ ہمیں نافذ کرنا ہے اور یہ فرض ہے اسلام کے اندر، تو اب نافذ کرنے کے بھی بہت سے لوگوں کے ایک کنونشنل پولیٹکس کے تھرو لوگ جاتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں کہ ہم کنٹیسٹ کریں گے ان الیکشنز، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے انقلاب لانا چاہیے. تو سر
ہم لوگوں تک پہنچائیں گے بھی صحیح، ان کو کمپیٹنٹ بھی بنائیں گے کہ اسلام کے ساری چیزوں میں ان کو ماسٹری کرنی چاہیے، اکنامکس میں، سب میں، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم کس وے کے تھرو چینج لائیں گے؟ ایٹ دا اینڈ کیا یار، ایٹ دا پریزنٹ جو جس نظام، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ سر صدیق۔ سر صدیق، اچھا نام رکھا انہوں نے، سر یس سر۔ صدیق۔ بات سنیں، میری بات غور سے سنیں۔ اس وقت آپ ایک خاص گروپ آف ہیومن بینگز کے ذہنی اور سیاسی نظام کے اندر ہیں، آپ کو اس گروپ کا پتہ ہے؟ یس سر، سر صدیق ویسٹرن سویلائزیشن۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، اب آپ نے لفظ ہی ایسا بولا ہے جس کی اصل میں کوئی مطلب نہیں۔ ویسٹرن سویلائزیشن نہیں، ایک خاص گروپ آف پیپل ہے، مگر ہیں چلیں وہ ویسٹرن یورپین فلاسفرز ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا آپ کو تلوار کے زور پہ یا بندوقیں دکھا کے اپنے تابع کیا ہوا ہے؟ یس سر، یو این کا جو، اگر آپ اس کے اوور آل جو انٹرنیشنل لا اس کو نہیں فالو کرتے تو وہ آپ کو آ کے ڈیموکریسی بھی دیتے ہیں، جس طرح عراق میں ڈیموکریسی اور کے یو نام این پہ پہ آتے ہیں۔ سائن کیسے کرائے تھے انہوں نے؟ یو این پہ بھی تو سائن کیے تھے نا۔ یس سر، کچھ انکمپیٹنٹ لوگ تھے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو بنے ہوئے تھے۔ اور نئے پتر، بات سنو غور سے، میں جو سوال کروں نا وہ کسی وجہ سے پوری دنیا کو یہ آڈیو جانی ہے، سن رہے اتنے ہزاروں لوگ اس وقت، 2,500 بندہ بیٹھا سن رہا ہے، غور سے سنیں۔ ہم سب لوگ ایک خاص انٹلیکٹ کے تابع ہیں، کیونکہ ہم اس انٹلیکٹ کو سپیریئر مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب ان کو سپیریئر مانا تو ہم نے اپنی تمام تر تمدن و تہذیب ان سے کاپی کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر ہم ترکی کی خلافت کے انڈر ہوتے نا، تب بھی ہم نے یورپین انفلوئنس کے اندر ہی ہونا تھا، کیونکہ ہم نے ان کو انٹلیکچولی سپیریئر مانا ہوا ہے۔ وہ بغیر خلافت کا لفظ لکھے ہوئے ہمارے خلیفہ بنے ہوئے ہیں، تمام تر ان کا نظام ہم نے پوری کی پوری طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام تر ان کی تہذیب و تمدن ہم کاپی کر رہے ہیں، ان کے کلچر کے، مطلب جس کو ڈرامہ اور موویز کے تھرو ہم ان کے کلچر کو اپنے گھروں میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور ان کی کاپی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے۔ بس نام ہم نے مسلمانوں والے رکھے ہیں، ابھی کل کو پیٹر اور سمینتھا بھی ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کر دینے ہیں، اور ابھی بھی شروع ہو گئے ہیں، بڑے فینسی قسم کے ہائیبریڈ نام بھی رکھنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے مائیں اور باپ، تاکہ کول لگے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ہی لے رہے ہیں ہم، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی بندوق کے، ہم نے ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا ہوا ہے، اور یہ ابھی نہیں بنایا ہوا، پچھلے کوئی 150-200 سال سے ہم نے پراپر بیعت کی ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہ لفظ ایجاد کیا ہوا ہے خود کہ ہم نے خلافت لانی ہے، بیعت کرنی ہے، جس کا مطلب ہم ڈائریکٹ جرت کر کے عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب سے لیول پہ لے جاتے ہیں، حالانکہ بیعت ہم نے باقاعدہ وہی کی ہے جو صحابہ نے عمر بن خطاب کو بیعت دی تھی، بلکہ انہوں نے بھی کیا بیعت دینی، ہم نے تو ایسی کوئی سچے دل سے بیعت دی ہے جو صحابی شاید اللہ کے حضور تب جو بندگی دکھاتے ہو، ہم نے تو یورپ کو وہ بندگی دکھائی ہوئی ہے۔ سو اگر ذہن فتح ہو جائے نا تو اس لیول پہ تابع داری آتی ہے۔ اس وقت جو امریکہ کی تابع داری کر رہے ہیں نا ہم بیٹھ کے، یورپ کی تابع داری کر رہے ہیں، یہ اصلی خلافت ہے۔ وہ بغیر کسی پیسے خرچ کیے ہوئے، بغیر کوئی گولی چلائے ہوئے اب ہمارے خلیفہ بن گئے ہوئے ہیں۔ ہم بس وہ فیشن بنایا ہوا ہم نے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ والی خلافت آئے گی جس میں ہماری تلواروں کی بھی گونج چلتی ہوگی، اور سب چلنے کی ضرورت پڑے گی تو چلا بھی لیں گے، فکر نہیں کریں۔ میں تو وہ والا مسلمان ہوں جو جہاد کو سینٹرل فگر مانتا ہوں، جہاد ہمارا زیور ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کا لائف سٹائل ہونا چاہیے جہاد، مگر پہلے ذہن تو فتح کریں، وہ اصلی والا جہاد جو ہے نا، جو ہم ہارے ہوئے ہیں وہ تو جیت جائیں پہلے، جو ہار رہے لڑائی وہ تو جیتنے دو۔ اور وہ کیسے ہار، وہ سمپل تھا، انہوں نے میتھ کیا ہے کہ بھائی پہلے ان کو انسپائر کر لو، پھر ان کو کول کر لو اپنی طرح، ٹھیک ہے۔ انسپائر جو کرتا ہے نا، آپ اس کی طرح کی کاپی بناتے اس کو کول سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے بھی ہمیں دے دینے، اور ہم نے دے دیے اپنے بچے، ایک ایک بچے کو تیاری کرا رہے ہیں امریکہ کے ویزے کی۔ جس گھر میں امریکہ کا ویزا لگتا ہے ادھر وہ خوشی ملتی ہے جو صحابہ کو جنت کی بشارت پہ خوشی ملتی تھی۔ تو خلافت تو دے دی ہوئی ہے نا ہم نے ان کو۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں خلافت نہیں ہے؟ ایگزیکٹ یہی خلافت ہے۔ ہم نے امریکہ کو امیر المومنین بنایا ہوا ہے، خلافت دی ہوئی ہے، اور اس کے اصول کاپی کر رہے ہیں، اتنی تابعداری دکھا رہے ہیں کہ جتنا
اس وقت کا فارس عرب کی تابعداری حضرت عمر بن خطاب کے ٹائم پہ نہیں کرتا تھا جتنا پاکستان امریکہ کی تابعداری کرتا ہے، یورپ کی کرتا ہے. تو خلافت تو نافذ ہے اس وقت دنیا پہ. تو جو بھی کہتے ہیں نا وہ خلافت والا کیا کانسیپٹ مسلمان لے آئے ہیں، بھائی مسلمان تھوڑی لے کے، تو اللہ نے انسان کے نظام کے اندر خلافت انسٹال کی ہوئی ہے، انسان کے جسم میں. ہم ایگزیکٹ اسی نظام کو فالو کر رہے ہیں شروع دن سے، آدم علیہ السلام کے پہلے بچے سے لے کے آج تک. بس ہم نے اس کے ٹائٹل بدلنے شروع کر دیے ہیں. کسی کو ہم نے ڈیموکریٹک ریفارمز بول دی ہے، کسی کو پولیٹیکل ریفارمز، کسی کو انٹلیکچوئل سپیریورٹی، کسی کو دس اینڈ دیٹ، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، مونارکی، یو نو جو کامن ویلتھ، یو این، نیٹو، یہ سب فینسی نام ہے. سارا کا سارا کام انسان شروع دن سے کرتا آیا ہے، چاہے آپ سکندر اعظم سے پیچھے جائیں یا سکندر اعظم سے بعد میں ہمارے یہاں تک آئیں، چنگ ڈائنیسٹی ہو یا منگ ڈائنیسٹی ہو. اس کا میگنا کارٹا لکھ دیں پیپر پہ یا دلوں میں یاد کریں. بھائی جو سپیریئر قوم ڈکلیئر ہو گئی ہے انٹلیکچولی، وزڈم کے طور پہ، باقی دنیا اس کے نیچے خود اس کو بغیر بتائے اس کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیتی ہے. اب یہی ہے امامت کا کانسیپٹ، یہی ہے خلافت کا کانسیپٹ. ہم نے سمپل ٹرمینالوجی رکھنی ہے کہ بھئی اگر مسلمان انٹلیکچولی سپیریئر مان لیا گیا، وہ بھی قرآن کے علاوہ نہیں منوا سکتا، تو لوگوں نے ہماری کتابیں آ جاننا ہے، ہمیں اپنا وہ والا منصب واپس دے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی مرضی تلواریں چلا لیں، سمجھ لیں کہ ہم تلواروں سے خلافت لے بھی آئے تو مشکل سے 20 سال کی خلافت ہونی ہے. اس نسل نے جیسے ہی اگلے بچے پیدا کرنے ہیں، انہوں نے تختے پلٹ دینے ہمارے اپنے، کیونکہ اصل میں خلیفہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہمارے، ان کے اپنے جاسوس، ان کے اپنے فوجی ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں گے، کیونکہ انسپریشن وہاں سے آ رہی ہے. کسی کو زبردستی نہیں آپ تابع دار کر سکتے اپنا. یاد رکھیے، انسان کا غیرت اللہ نے اس کے خون میں پیدا کی ہے، پیدائشی غیرت مند مخلوق ہے. وہ الٹ کے رکھ دیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پر زبردستی کوئی چیز نافذ کی جا رہی ہے، میں مانتا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے، سو ہمارے اپنے بچوں نے ہمارے ہی خلافت کے تختے پلٹ دینے ہیں کہ ہم تو تمہارے سے انسپائر نہیں ہیں. ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم تمہارے سے آزادی حاصل کریں. آزادی کی کیوں اتنا زبردست لفظ ہے؟ کیونکہ آزادی غیرت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سو یہ کسی ڈھکوسلے میں مت رہنا کہ ہم خلافت لے آنے کے قابل ہیں. خلافت ہمارا مقصد ہے اور اس کا طریقہ کار انسان خود اپنی ہسٹری میں بتا چکا ہے. نبی اسلام نے، صحابہ کرام نے یہی ٹیکنیک پوری کر کے بتائی تھی کہ بھیا ڈھیٹوں کے لیے تلواریں نکالیں گے، ورنہ ہر بندہ انسپائر ہوگا، ہر بندے کو انسپائر کریں گے تاکہ لانجیوٹی آئے. ایک نسل نہیں، 100 نسلوں کے اوپر یہ بہتری کا انتظام کیا جائے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ بہترین نظام صرف اللہ کا نظام ہے. وہ قرآن پاک اونلی کتاب ہے، بہترین کتاب نہیں ہے، واحد کتاب ہے جو اس نظام کو بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی قریب بھی نہیں آتی اس کے، باقی کی کوئی بھی کتاب اس کو کمپلیمنٹ بھی نہیں کرتی. قرآن پاک اتنی ایبسولوٹ کتاب ہے. سو اس کے ریپرزینٹیٹیو بھی اگر ہم جیسے 2 نمبر ہیں تو پھر لوگوں نے اپنی اپنی خلافتیں نافذ کرنی ہے ہمارے اوپر، اور کی ہیں انہوں نے. سر میرا اسی کے اوپر ایک کوشچن ہے جو ابھی لاسٹ کوشچن ہوا ہے، لائک سسٹم کے اوپر، خلافت، ڈیموکریسی، ان چیزوں کے اوپر. ہم جس کنٹری میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ 2/3 میجورٹی ہو تو ہم کچھ بھی لا یہاں پہ آئین میں پاس کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر شراب کو بھی حلال کروانا ہے، 2/3 میجورٹی میں وہاں پہ ووٹنگ ہو جائے تو وہ بھی ملک کے اندر یہ حلال ہو جائے گی. ہم نے کیونکہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز جو پارلیمنٹ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی وہی ہیں. تو اس کے اوپر میرا کوشچن ہے کہ لائک ان لوگوں کو ووٹ کر کے آگے لے کے آنا یا ان کا بائک آؤٹ کرنا، کیونکہ یہ تو بالکل ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوئے ایک نظام کے اگینسٹ جا رہے ہیں جو انہوں نے سسٹم دیا ہوا ہے. کوئی راستے مدینہ کا کنسیپٹ لے کے مذہب کارڈ یوز کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا گائیڈ کر دیجیے. اس یہ جو غلط نارمز کا ایک بت بنا ہوا ہے، اس کو کیسے توڑا جائے؟ جی آپ نے سوال اتنا لمبا کر دیا. آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں اور کس ملک کی بات کریں آپ؟ سر لائک پاکستان میں اگر ہم دیکھ لیں، ڈیموکریسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 2/3 میجورٹی سے یہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے. کوئی بھی لا اگر بننا ہے، فار ایگزامپل کل کو 2/3 میجورٹی میں آ کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ شراب کو وہ حلال تو مجھے کروا دیا پتا ہے. آپ کا گورنمنٹ کے. کوشچن کیا ہے؟ تو یہ جو سسٹم ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ لائک یہ ڈیموکریسی سے ہمارے ریپرزینٹیٹیو اوپر وہ آئیں کنٹری کے اندر جو ٹھیک ہوں، اسلام کی ویلیوز کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک نظام کو فالو کریں،
انسٹیڈ آف دس کہ جو کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہی نہیں ہے ان کے لیے، جن کو ہم ووٹس دے رہے ہیں، جن کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے ہم اوپر بٹھا رہے ہیں. تو میں نا ڈیموکریسی کے اندر معاملات ٹھیک کرنے سے بہت بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو سمجھا جائے کہ یہ پورا ڈیموکریٹک سسٹم غلط کیوں ہے. اس طریقے سے مطلب شراب خانے میں بیٹھ کے گلاس صاف کری جا رہا ہوں کہ یار کسی کا جھوٹا گلاس نہیں، میں نے پانی پینا ہے. آپ شراب خانے سے باہر نکلیں رادر دین کہ گلاس صاف کرتے رہے اندر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، تو میں تو نہیں مانتا، اس کے پیچھے کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں مجھے آج تک مل سکا کہ جب عوام کے اندر مورل فائبر ہی زیرو ہو گیا، اس کے باوجود میں ایکسپیکٹ کروں کہ صحیح قسم کے لیڈر کیوں نہیں آتے. اور بھائی عوام بیسیکلی ساری کی ساری امورل ہوئی ہوئی ہے اور ان کو اپنے ووٹ کا حق دے دیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے جیسے ہی لے کے آنا نا اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ تو سسٹم کی بیسس ہی غلط ہے کہ ہر بندہ جس کو الف بھی نہیں پتا کسی صحیح یا غلط کی، نہ اسلام کی نہ دنیا کی، وہ بیٹھا ڈیسیژن میکنگ کے منصب کے اوپر بٹھا دیا آپ نے اس کو. تو یہ تو سینس کے ہی خلاف ہے. جی سر، سو یہی وی بات ہم نیڈ جا کے نارمل پبلک سے جب کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ چیز ٹھیک ہے، یعنی کہ حق اور باطل میں تھوڑا کرائٹیریا ایک دیکھ کے پھر آپ کو کچھ یعنی کہ ڈیسیژن لینا چاہیے کیا کرنا ہے. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہمیں پھر سسٹم بتائیں. ہم جب انڈیویجول لیول کے اوپر چینج کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت آپ لمبی باتیں کر رہے ہیں جو نسلوں کے بعد جا کے آگے چینج آئے گا، آپ ابھی کی بات کریں ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. نسلوں نہیں، نسل ایک نسل بس. نسلوں کیوں انہوں نے اپنے آپ کو فوٹو کاپی پیدا کرنا نیچے، اللہ تعالیٰ نیا بچہ پیدا کرتے ہیں زیرو پہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ایک نسل. جی بالکل. سو دا ریئل کوشچن از، آپ نے جو اپنی ٹرمینالوجی ہے نا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جنید. آپ نا اپنے جو الفاظ میں جو کچھ کی ورڈز ہیں وہ کیجولی بول لیتے ہیں، ان کے بڑے مطلب ہوتے ہیں، اور کچھ کی ورڈز ہیں جو کہ آپ کو بولنے چاہیے وہ آپ بول نہیں رہے ہیں. سو آپ کا سوال جو ہے نا وہ ایک ویو کی طرح ایکٹ کرتا ہے میرے اوپر، اینڈ ایم پریٹی شیور زیادہ تر لوگوں کے اوپر بھی کر رہا ہوگا کہ اچانک کوشچن امپورٹنٹ ہوتے ہوتے ایک دم آپ کچھ یا کیجول ہو جاتا ہے یا پھر وہ irrelevant ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ریئلی ورک آن اسٹرکچرنگ، کیونکہ مجھے پوری طریقے سے سمجھ نہیں آیا کہ آپ ڈیموکریسی کے خلاف بات کریں یا پھر ڈیموکریسی کے اندر جو ہو رہے معاملات. بہرحال میں آپ کو اوور آل بات جنرلی میں نے آنسر کر دیا. آئی ہوپ اٹ ول help everyone to understand what I'm trying to say. Guys, I cannot drag this meeting for more than 4 p.m. So I have a session at 4. آپ نے جتنے بھی سوال ہیں وہ سب کے سب اپنے واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنس تک پہنچائیں، ان کی لسٹ بنے گی تاکہ اگلے کلب ہاؤس کے اندر ہم اور زیادہ سے زیادہ ڈیپتھ اچیو کر سکیں کلیئرٹی کی. جاتے جاتے میں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ میرے سامنے آئی ہیں، وہ میں بول دوں، اس لیے میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں سیشن ڈائلاگ کو. آپ سب کے ٹیم لیڈرز کے 2 ہی ریکوائرمنٹس ہیں. ایک اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ اپنے کیپٹنس کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں. جس بندے کے پاس پہلے سے ہی 1000 بندوں کا کلسٹر ہے وہ آٹومیٹکلی کوالیفائی ہوا ہے کیپٹن کے لیے، وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کو کیپٹن سرکل میں ڈالیں تاکہ اب اگلے ٹیم لیڈرز آپ کو ملیں. آپ سب کا ٹویٹر کے اوپر ہینڈل ہونا بہت ضروری ہے، یہ کرائٹیریا ہے آئی ایم ایس کا، تاکہ ہم میجر کر سکیں کہ کتنے بندے ہمارے ٹیم لیڈرز ہیں. ٹویٹر کے علاوہ ہمارے پاس میجر کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ زوم اور کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر ٹیلی گرام از دی اونلی پلیٹ فارم، ٹیلی گرام پاکستان میں بند ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو نومیریکل کاؤنٹ اینڈ میجر تاکہ ہمیں اپنے ٹیم لیڈرز کا پتہ ہو. تو تمام ٹیم لیڈرز کا اپنا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہونا ضروری ہے. ایک نیا فارم میں آج پھر ماہین سے کہوں گا وہ بھیج دیں گے آپ کو، اس میں آپ کا ٹویٹر ہینڈل اس فارم میں آپ ایڈ کر دیجیے گا. مجھے پتا ہے آپ ایک دفعہ کر چکے ہیں، مگر مجھے وہ ڈیٹا جو ہے نا اس میں ڈپلیسٹی ہے، تو مجھے وہ کلیئرٹی کے ساتھ صرف 2 چیزیں چاہیے. ایک کلب ہاؤس کی تمام ٹیم لیڈرز کلب ہاؤس کے اوپر ہوں، اور تمام ٹیم لیڈرز کا اور کیپٹنز کا ٹویٹر ہینڈل اپنا اپنا بنا ہوا ہو، ایکٹیو ہو. اوکے، سو دیٹ ہم ٹویٹر اسپیس کریں، کیونکہ 2 ہی جگہوں پہ جا سکتے ہیں ہم. ٹویٹر اسپیس ان جگہوں پہ بھی آن ہو سکتی ہے جیسے یو اے ای، جہاں پہ کلب ہاؤس بین ہے، یو اے ای میں کلب ہاؤس بین ہے، اور کلب ہاؤس ان جگہوں پہ جا سکتا ہے جو ان رومز کے اندر ہم کریٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم میجر کر سکتے ہیں کہ کس نے کون سا میٹنگ اٹینڈ کی ہے، کس نے کون سی میٹنگ کتنے بندوں نے اٹینڈ کی ہے. سو وی نیڈ دیز 2 پلیٹ فارمز اونلی رائٹ ناؤ، کلب ہاؤس اینڈ ٹویٹر. اور واٹس ایپ پہ آپ پہلے سے ہی موجود ہیں،
اس لیے ہم مطلب اس کو گن نہیں رہے ہیں، حالانکہ یہ تیسرا پلیٹ فارم ہے. سو میک شیور ایوری بڈی از آن ٹویٹر وتھ ہز اون ہینڈل، اور ایوری ون از ان کلب ہاؤس ود ہز اون ہینڈل، مطلب اپنے خود ممبرشپ لی ہوئی ہے کلب ہاؤس کے اندر. سو یہ تمام ٹیم لیڈرز کے لیے میرا پیغام ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میٹنگز کو مانیٹر نہیں کر سکتے ہم، کوئی اور اپلیکیشن ہے نہیں، بنا رہے ہیں ہم، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی اپلیکیشن ہی بنا رہے ہیں، اس کے بعد ان چیزوں کی ضرورت رہے گی نہیں ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو دس واز آل فرام آور سائڈ فار ناؤ. کیپٹنس کے لیے میں نے آپ سے پھر کہا، اف یو ہیو یور اون ہیوی کلسٹر، بزی کلسٹر ہے، 1000 کا نہیں بھی ہوا ابھی تک مگر پروگرس چل رہی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو کیپٹن سرکل میں ڈالیں. اف یو وانٹ ٹو بی ان دا کوآرڈینیشن ٹیم، بائی آل مینس کم رائٹ ناؤ. بس یہ یاد رکھیے گا، دیٹس ویری ٹائرسم جاب. اس میں ہم میٹنگز اور میٹنگ، دن کی 4 میٹنگز چل رہی ہیں آج کل. اس سے میں آپ کو کم ہی بتا رہا ہوں، زیادہ ہی ہے، 6 سے 7 گھنٹے ایکٹیو میٹنگ ٹائم چل رہا ہے کوآرڈینیشن ٹیم کا. سو اٹس ناٹ لائک کہ میں کسی کو زبردستی ڈال سکتا ہوں اس میں، بیکاز آبویسلی ایوری بڈی ہیز گون ہز اون روٹین آف ورک اینڈ لائف. تو ان ٹیمز میں آپٹ کرنے سے پہلے پلیز سوچ لیجیے گا کہ بہت ہیوی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی. وی ویلکم، ہمیں تو جتنے زیادہ ہوں اتنے کم ہے ہمارے لیے. تو اس پریزنٹیشن کا ویٹ کریں جو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ آنے لگی ہے، جس میں اسٹرکچر سارا بتایا ہوا ہم نے، ویژن مشن سارا کا سارا جو ہے نا، فلیور آف آئی ایم ایس ریکوائرمنٹس، ہوپ فلی پالیسی ڈاکیومنٹس آتی ہوگا، وہ بھی آ جائے گا آپ تک اگلے 48 آورز میں انشاءاللہ. یہ سب کچھ اوکے. جاتے جاتے پھر بتا دوں، اپنا ٹویٹر ہینڈل آن کر کے ہمیں بتا دیں. وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا ٹیلی کہ کتنے بندے اس وقت ایکٹیو ہیں. جتنے ٹیم لیڈرز ایکٹیو نہیں تھے، وی ہیو ریموو دیم فرام آور واٹس ایپ گروپس، اور 3 کیپٹنس کو بھی ہم نے ریموو کیا بیکاز دے ور ناٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ. ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہماری کمیونیکیشن آپس میں فاسٹ اینڈ تھورو اور 100% تھرو اینڈ تھرو کمیونیکیشن ہو رہی ہو. سو جہاں پہ باٹل نیک آ رہا ہے، وی ول ہیو ٹو اپالوجائز ٹو دیم، بیکاز رائٹ ناؤ اسٹرکچر بن رہا ہے. اسٹرکچر بنتے وقت بہت ٹف معاملات ہوتے ہیں. ہم اس وقت ڈیلیز نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. کانٹینٹ کے اوپر ہم اتنی لمبی لمبی ٹائم لائنز دیں گے کہ فکر نہ کریں، اس وقت ہر ایک کو ٹائم ملے گا، 4-5 دن ملیں گے ایک ایک ویڈیو کو ڈسکس کرنے میں. مگر ابھی اسٹرکچر بنتے وقت تو ہمیں فاسٹ رسپانس چاہیے آپ لوگوں کے. آپ لوگوں کو کیپٹنس کی شیٹ آ رہی ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو یہ بات سمجھنے میں کہ آپ کو ان نون نمبر کے گروپس میں ایڈ نہیں کیا جا رہا، ان نون بندوں کے، آپ کو ریلیونٹ بندے کے گروپ میں ہی ایڈ کیا جا رہا ہے. اوکے. ایز آئی سیڈ بیفور، کیپٹن بننے سے کوئی کسی کا باس نہیں بن جاتا. اف یو وانٹ ٹو بی اے کیپٹن، جسٹ بی اے کیپٹن، اٹس اوکے، بٹ وی ہیو سرٹن ریکوائرمنٹس. وہ 2 یا 3 ریکوائرمنٹس آپ بھی پوری کر لیں، ابھی بن جائیں کیپٹن. اور اس میں ذمہ داری زیادہ اور وقت زیادہ دینا پڑے گا، بس میں پہلے بتا دوں. اور تو کوئی فرق نہیں ہے کسی کیپٹن، ٹیم لیڈر یا میرے اندر، کہ میں پورا 24 گھنٹے دے رہا ہوں آپ کو. میں کبھی بھی نہیں ڈیمانڈ کروں گا 24 گھنٹے کی. بس ایک بات میں جاتے جاتے بتا دوں، if there is a problem there is، کیونکہ اب تھوڑی تھوڑی آتی ہے ہر جگہ پہ پرابلم، اتنی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. everyone is very serious, very dedicated towards and very clear about why they're here. But if there is a problem in any group or certain groups, then I'm telling you this right now, we will instantly go into subscription model, and I don't want to go on a subscription model. Okay, we will start charging for IMS subscription تاکہ ہم اس نظام کو ٹوٹنے نہ دیں. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے. الحمدللہ بہت زیادہ سیریس لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. سو مجھے تو بہت تقویت ملی آپ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے، آپ لوگوں کے تھرو یہ کام آگے سے آگے پہنچے، اور میرے مرنے کے بعد کئی 100 سال تک آپ لوگوں کے تھرو یہ کام آگے چلتا رہے انشاءاللہ. سو مجھے تو تقویت ملی ہے. پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اسپیشلی خواتین کا خیال رکھیں. These are girls of our own house, our own family. If we cannot protect these girls, cannot secure them, then let's not talk about Islam anymore. Because Islam تو سائبیریا کے کونے میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کو بھی سیکیورٹی دینے کے لیے مسلمان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنی بچیوں کو نہیں کی حفاظت کر سکتے، تو ہم تو پھر چھوڑیں IMS کو، پھر ہم جنگلوں کا ہی رخ کریں تو بہتر ہے.
I hope everyone gets the message. Thank you so much for your time and your patience. Please spread this message to everybody in the WhatsApp groups. اور جو موٹی موٹی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی سمری آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ آ جائے گی. تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.